السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 13 مارچ 2022 بروز ہفتہ ہے، بروز اتوار ہے، اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد صدیق اکبر گروٹ شہر ضلع خوشاب میں نے آپ کی خدمت میں عقائد اسلامیہ خصوصاً عقیدہ حیات الانبیاء کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن مجھ سے پہلے مولانا عبدالسلام دامت برکاتہم بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ہم جو عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے لیے بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نہ کسی کی چھیڑ خانی کرنی ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ پتہ میں بات کیوں کرتا ہوں؟ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ آج فلانیاں دی دھلائی ہونی ہے تو چلو جلسے جائیے۔ بھئی ہم دھوبی تھوڑی ہیں کہ ہم کسی کو دھوتے پھریں۔ ہم اپنی بات کریں گے، اپنا مسلک، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ قرآن اور حدیث کے دلائل سے بیان کریں۔ ہمیں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت اور کسی اور کو بھی اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے حیثیت دیں اور اس کو یہاں زیر بحث لائیں۔ ایسی ویسی بھی ویلیو والی بات نہیں ہوتی، بندہ اپنے عقیدے اور نظریے کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ حیات الانبیاء ہے کیا اور اس کو کیا بنا دیا گیا۔ مسئلہ بنیادی کیا ہے؟ یاد رکھیں، 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے انسان کی روح، ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے انسان کی حیات، ایک ہے انسان کی موت۔ یہ چاروں کے مطلب سمجھ جائیں تو عقیدہ حیات الاموات، حیات الانبیاء، حیات الشہداء، یہ ساری ترتیبیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ دیکھیں، یہ ہمارا جسم ہے، اس جسم میں ایک روح ہے۔ روح اور جسم مل کے کام کرتے ہیں یا الگ الگ کام کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک روح جسم میں نہیں تھی زندگی نہیں تھی۔ تیسرا رکوع، سورت نمبر 2 سورت البقرہ میں رب کریم نے واضح فرمایا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، پہلے مردہ تھے پھر میں نے زندہ کیا۔ کیا معنی؟ روح علیحدہ تھی اور جسم علیحدہ تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق جوڑا تو زندگی ہو گئی۔ تو روح جسم میں داخل ہے تو اعمال ہے۔ 2 باتیں، روح اور جسم۔ ایک حیات ہے، ایک موت ہے۔ حیات کا معنی ہے روح جسم کا تعلق جڑا رہے۔ توجہ رکھنا، روح جسم کا تعلق آپس میں جڑا رہے، یہ حیات ہے۔ اور اگر روح جسم کا تعلق ختم ہو جائے تو وہ موت ہے۔ یاد رکھیں، تعلق 2 طرح کا ہے، یا جسم میں رہ کر تعلق ہوتا ہے یا جسم سے باہر ہو پھر بھی روح کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42 میں رب کریم نے ہمیں یہ دونوں تعلق کی بات سمجھائی ہے اور آپ کو اور مجھے عقیدہ اور نظریہ دیا ہے کہ آپ کی روح کا آپ کے جسم کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ یہ سورت زمر ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت کے وقت روح کھینچ لیتا ہے۔ دوسری واللتی لم تمت فی منامہا، اور جسے نیند میں موت نہیں آتی، خالی نیند آتی ہے، اس کی روح بھی اللہ کھینچ لیتا ہے۔ تو جب سونے والے کی روح بھی نکل گئی، مرنے والے کی روح بھی نکل گئی، اگلا کام رب فرماتے ہیں فیمسک التی قضی علیہا الموت، جس پر موت آتی ہے اس کی روح اللہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ فیرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جس نے دوبارہ نیند سے اٹھنا ہوتا ہے اس کی روح بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں۔ اب ذرا مجھے دیکھنا جو میں سمجھانے لگا۔ نیند والے کی بھی روح بولیے نکل جاتی ہے، قرآن۔ مرنے والے کی روح بھی
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سونے والے میں روح ہے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں ہے، لفظ ہے سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42 کا۔ جب سونے والے میں روح نہیں ہے تو سونے والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ نہیں سنتا۔ الارم کیوں لگاتے ہو نہیں سنتا تو؟ یہ لائن تے آئے نا تو مسئلہ یہ کہ الٹ پٹی پڑوا دی گئی ہے۔ سونے والا اگر نہیں سنتا تو الارم کیوں لگاتے ہو؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا سونے والا سنتا ہے؟ کہا تو نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیوں کہتے ہیں شور نہ کرو فلاں کی نیند اٹھ جائے گی؟ وہ تو سنتا تو ہے کوئی نہیں، تو پھر شور کرنا، ڈھول بجانا چاہیے، ابا جی سو جائے آپ ڈھول بجائے، کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا روح نہیں ہے کیوں سنتا ہے؟ چپ، اب تو مسئلہ گیا۔ مولانا روح کے تعلق سے سنتا ہے۔ میں نے کہا شاباش میرا پتر، اب تو نے سچ بولا ہے۔ جب سونے والے کی روح نکل جائے تو وہ زندہ رہتا ہے اور تعلق سے سنتا ہے، تو یہی مسئلہ مرنے والے کا ہے۔ جب اس کی موت آ جاتی ہے، روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے، اللہ چاہے عام بندے کو سنا دے لیکن نبی کا سننا اتفاقی ہے۔ بس مسئلہ یہ بنیاد ہے۔ اب میں ایک بات آپ کو اور سناؤں۔ ایک دوست نے مجھے کہا مولانا الارم، میں نے اس سے پوچھا الارم کیوں لگاتے ہو؟ سو کر سننے کے لیے یا اٹھ کر سننے کے لیے؟ اگر آپ کہو الارم اس لگاتے ہیں کہ اٹھ کے سنیں گے تو لگانے کا فائدہ کوئی نہیں، اور اگر آپ کہیں ہم الارم اس لیے لگاتے ہیں کہ سن کر اٹھیں گے تو بغیر روح دے سننا تو ثابت ہو گیا۔ اب کیا کرو گے؟ یہ چھوٹی سی عقل بندی کی دو چار باتیں ہیں جو لوگوں نے سمجھانے میں مشکل کر دی ہیں۔ اب ایک بات ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کو جملہ دینے لگا۔ یہ ہے عام بندے کے حالات، روح بھی ہو گئی، موت بھی ہو گئی، حیات بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی۔ یہاں عام بندے کا ایک اور مسئلہ بھی سنیں، پھر میں انبیاء آتا ہوں۔ روح اور جسم، ان دونوں کو ثواب ہوگا اگر دونوں نیک ہوں گی، اور ان دونوں کو عذاب ہوگا اگر دونوں برے ہوں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں روح کو عذاب ہے جسم کو نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں صرف جسم کو ہے روح کو نہیں ہے۔ بھائی اگر نیک ہیں تو دونوں کو ثواب ہے، برے ہیں تو دونوں کو عذاب ہے۔ دلیل سمجھانے سے پہلے، آیت پڑھنے سے پہلے ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ مثال سمجھو پھر میں آیت سناؤں۔ مولانا عبدالسلام صاحب کا آم کا باغ ہے، مثال ہے، اللہ عطا فرمائے علماء کو، آم کا باغ ہے اپنا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاؤں سے لنگڑا ہے، وہ ایک کونے میں ہے، اور ایک بندہ بیٹھا ہے جو آنکھ سے اندھا ہے۔ اب لنگڑا بندہ کہتا ہے کہ میں نے درخت سے آم توڑ کے کھانے ہیں، لیکن میں ہوں تو لنگڑا، میرے پاؤں کام نہیں کرتے، کیسے توڑوں؟ اندھے کے قریب لنگڑا گھسٹ گھسٹ کے گیا اور اندھے کو کہا اندھے میاں اگر تو میرا ساتھ دے تو میں اور تو مل کے آم کھائیں گے۔ اس نے کہا میں اندھی بلا ہوں، کیا آپ کا ساتھ دوں؟ انہوں نے کہا بڑی اچھے طریقے سے، تیری ٹانگیں تو کام کرتی ہیں، تو نیچے بیٹھ جا، میں تیرے کمر پہ بیٹھ جاؤں گا، اور میں پھر تو اٹھنا، میں کہوں گا دائیں چل تو دائیں جانا، بائیں جاؤ بائیں جانا۔ دونوں ایسے آتے آتے درخت کے نیچے آئے، لنگڑے نے آم توڑے، اندھے اور لنگڑے نے مل کے کھا لیے۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی مثال ہے۔ مولانا سوال کرتے ہیں اب بتاؤ جب مولانا عبدالسلام آ کر دیکھیں گے دونوں پکڑے گئے، تھانے دار کو بلایا، چوری پکڑی گئی، تو مولانا کا چور کون ہے، اندھا یا لنگڑا؟ دونوں کیوں؟ توڑے تو لنگڑے نے، ہاں اندھا لے کر گیا ہے۔ زبردست، بہترین جواب ہے۔ بھئی اندھا نہ ہوتا لنگڑا توڑ سکتا؟ مجال لنگڑا توڑ کے بھی کھاوے۔ اور اگر لنگڑا نہ ہوتا اندھا وہاں جا سکتا؟ وہ تو اندھا ہے، راستہ تو اس لنگڑے نے دکھایا ہے، اور یہ لنگڑا ہے اور لے تو وہ اندھا گیا، اس کی ٹانگیں تو کام کرتی ہیں۔ مولانا سید انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہی مثال روح اور جسم کی ہے کہ اگر روح نہ ہوتی جسم نیکی بھی نہ کرتا، گناہ بھی نہ کر سکتا، اور اگر جسم نہ ہوتا روح اکیلے کیا نیکی اور گناہ کرتی؟ تو روح اور جسم دونوں نے ملاقات کی ہے، واردات ہوئی ہے۔ اگر روح اور جسم کا تعلق آپس میں نہ ہو تو پھر نیکی اور گناہ کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے بندہ نیکی کرے گا ثواب دونوں کو، گناہ کرے گا عذاب دونوں کو۔ آپ کہیں دلیل؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں، ابھی تک میں نے مثال دی ہے۔
اب دلیل قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، رب کے قرآن نے فرمایا ایک کی غلطی ہوگی ہم اس کی سزا دوسرے کو نہیں دیں گے، جس کی غلطی سزا بھی بولتے نہیں ہیں، سزا بھی اسی کو، تو غلطی روح اور جسم دونوں کی ہے تو سزا بھی دونوں کو، یہ نہیں ہے غلطی جسم کی ہے تو سزا روح کو، غلطی روح کی ہے تو سزا جسم کو۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، یہ تو عام بندے کی بات ہے۔ تھوڑا آگے آئیے، عام بندے پر ایک جملہ اور بھی سنیے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ یاد رکھے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، پھر اللہ ہمیں موت دیتا ہے، پھر ہم قبر میں جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، یہ روح اور جسم میں کیا کیا ترتیب ہے اور ہمیں کیا سمجھا گیا، ذرا توجہ رکھنا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج میں قرآن کریم سے باہر نہ جاؤں، تاکہ کل شاید کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ مولوی ضعیف حدیثاں پڑھے آنے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں قرآن کریم کے اندر اندر اس مسئلے کو سمجھاؤں۔ یہ سورت نمبر 80 سورت عبس ہے، عبس و تولی، ایک ہی رکوع کی سورت ہے، پارہ نمبر 30 ہے، 30ویں پارے کے تیسرے نمبر کی سورت ہے۔ سورت تقویر اذا الشمس کورت سے پہلے اور والنازعات غرقا کے بعد۔ اس میں آیت موجود ہے، رب کریم نے فرمایا 17 نمبر آیت ہے، پھر 18، پھر 19، پھر 20، پھر 21، پھر 22، یہ 22 تک آیات، 5 آیت۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، کافر بننا تھا تو انسان تو مارا جاتا، تجھے اللہ کی پہچان نہیں ہے؟ سن، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا ہوا؟ من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوا، خلقہ فقدرہ، رب نے اس کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر لکھ دی، ثم السبیل یسرہ، پھر دنیا میں آنے کا راستہ تیرے لیے رب نے آسان بنایا، ثم اماتہ، ایک وقت آئے گی تجھے موت آئے گی، فاکبرہ، ایک وقت آئے گا تجھے قبر ملے گی، ثم اذا شاء، پھر جب چاہے گا انشارہ، تجھے کھڑا کرے گا۔ میرے دوستو، خوشاب کے دوستو، مجھے توجہ سے جواب دینا، اس آیت میں اللہ نے روح کی بات کی ہے یا جسم کی؟ جسم کی۔ کیوں؟ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا ہوا؟ من نطفہ، روح نطفے سے پیدا نہیں ہوتی، روح تو نورانی چیز ہے، یہ جسم مراد۔ اب جب جسم پیدا ہوا، توجہ، کس سے؟ نطفے سے، پانی کی بوند سے، خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، پھر یہی جسم روح کے تعلق سے دنیا میں آیا۔ اب آگے سنیں، ثم اماتہ، اسی جسم کو موت ملی، فاکبرہ، اسی جسم کو قبر ملی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نہیں اوپر قبر روح کی ہے، نہیں سمجھے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قبر یہ ہے، ادھر سوال ہو تو جوابات ہے، کہتے ہیں نہیں قبر تو اوپر ہے، یہ تو قبر ہے نہیں، یہ تو گڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے اماتہ، جسے موت ملتی ہے یعنی جسم، فاکبرہ، قبر بھی اس سے ملتی، تو قبر تو یہی ہے۔ اب قبر کے معنی میں فرق ہے، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا اگر قبر یہ ہے صرف، تو جو آگ میں جل گیا اس کی قبر کہاں ہے؟ جو پانی میں ڈوب گیا اس کی قبر کہاں ہے؟ جسے جانور کھا گیا اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کا عذاب کہاں ہے؟ ثواب کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں تینوں باتوں کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جن کو مل گئی ہے ان کی قبر تو یہی ہے نا، جنہیں مل گئی پہلے اتنے موکلائیے، جنہیں مل گئی ہے ان کی تو یہی ہے، پھر میں آگ والے کی، جانور والے کی، پانی والے کی بتاتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہو گیا، بھی ان کی یہی ہے، لیکن یہ ان کی بھی نہیں مانتے۔ اب میں اگلا جملہ سمجھانے لگا، جسے آگ کھا گئی، اس کا جواب بھی حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری جلد اول میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے خود واقعہ سنایا ہے، دین لاوارث نہیں ہے کہ اس کا جواب نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا تھا، صحیح بخاری جلد اول، نام اس کا صحیح بخاری ہے، ضعیف بخاری نہیں ہے۔ فرمایا اس شخص کے دل میں آیا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے عذاب دے، تو اس کا دماغ بیچارے کا کل اتنا تھا کہ اگر میں جسم کو ختم کرا کے دنیا سے چلا جاؤں تو عذاب اللہ نہیں دے گا، بس اس کا دماغ اتنا تھا۔ تو اس نے کہا آ جاؤ بیٹو آگے، میں تمہارا باپ ہوں، میری وصیت مانو۔ انہوں نے کہا جی ابا جی بتاؤ، ہم آپ کی مانیں گے۔ کہا جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا، میری ہڈیوں کو پیس کے راکھ بنانا، پاؤڈر بنانا،
کچھ پہاڑ پہ پھینکنا، کچھ فضا میں پھینکنا، کچھ ہوا میں پھینکنا، کچھ دریا میں پھینکنا۔ بچوں نے کہا ابو، انہوں نے کہا میرے بیٹے ہو تو یہ کرنا، ففعلا، ایسے ہی ہوگا۔ جب یہ سب کچھ ہوا، رب کریم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے اسے اپنا سامنے کھڑا کیا اور حضور فرماتے اس سے پوچھا لما فعلت ھذا، کیوں کیا ایسے؟ وہ بندہ ڈر گیا کہ میں تو جسم ختم کرا کے آیا تھا، اب پھر یہاں پکڑا گیا، کیونکہ اللہ نے ہوا کو حکم کیا تھا کہ اس کی راکھ واپس کر، فضا اور پانی کو اور پہاڑوں کو کہا تھا اس کی ترتیب ساری واپس کرو، جسم جوڑو، انہوں نے واپس کر جوڑ گیا۔ کیوں کیا؟ تو بندہ کہتا ہے من خشیتک، اللہ مجھے آپ کے عذاب سے ڈر لگتا تھا۔ سنو حضور نے کیا فرمایا، اس کا دماغ اتنا تھا نا اس بندے کا، فغفر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ میرا سوال ہے کہ جو آگ میں جل گیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایسے کرتے ہیں، تجھے اور مجھے دکھ رہا ہے نا کہ مر گیا ہے، اللہ ایسے کرتے ہیں۔ اب تو کہ جو پانی میں ڈوب گیا، اور اس کا جواب اللہ کے قرآن میں، جو پانی میں ڈوب جائے نیک ہو تو اس کو اللہ رب العزت اچھائی دیں گے، برا ہو تو اس کو عذاب دیں گے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولانا پانی میں عذاب دیں گے؟ آگ اور پانی کو اکٹھا کر رہے ہو، آگ اور پانی تو اکٹھی نہیں ہوتی، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ سورت نمبر 71 کی آیت نمبر 25، سورت نوح پارہ نمبر 29 آیت نمبر 25، رب کیا فرماتا؟ قوم نوح بڑی سرکش تھی، 950 سال وقت کے نبی نے دعوت دی، انہوں نے ایمان نہ لایا، ہو گیا، آخر ان پر عذاب آیا۔ وقت پہ نبی نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب ان کا ایک گھر پہ بستہ نہ چھوڑو۔ وقت کے نبی کی دعا تھی، قوم پر الٹ ہو گئی، قوم پر عذاب آیا پانی کا۔ قرآن کہتے ہیں وفارت النور، تو نور سے پانی نکلا، آسمان سے آیا، بارش سے آیا، ادھر ادھر ملا کر پوری ترتیب بن گئی، یہ ڈوب گئے۔ وہی بچے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب توجہ رکھنا، جب یہ پانی میں ڈوبے تو کیا ہوا؟ اب اللہ کا قرآن کہتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، آیت نمبر 25، فرمایا اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ غرق ہوئے۔ اغرقوا فادخلوا نارا، جیسے غرق ہوئے ویسے آگ میں داخل ہو گئے۔ فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، مدد تو صرف اللہ نے کرنی تھی، اور ان کا کون تھا؟ میرے دوستو سوال یہ ہے، ادخلوا اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے، فا کا معنی فا تاکید بلا مولا ہے، فوراً آگ میں داخل ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ آگ پانی میں کیسے لگتی ہے؟ اس کو آگ کا عذاب کیسے ہوا ہے پانی میں؟ آگ اور پانی تو ایک دوسرے کے الفاظ و متضاد ہیں، ضد ہیں۔ آگ آئے تو پانی ختم، پانی آئے تو آگ ختم، کیا؟ فرمایا یہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ تو جو اللہ آگ کا خالق ہے وہی پانی کا خالق ہے، وہ عذاب بھی دے کر دکھاتا ہے۔ تو جو ڈوب گیا اس کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اور تیسرا سوال کہ جیسے جانور کھا گیا کیا ہوگا؟ اور اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ قرآن کریم ایک ایک مسئلے پر اشارہ دیتے ہوئے مسائل کو ایسے حل کرتا ہے جیسے حل کرنے کا حق ہے۔ یہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 55، جو آپ اور ہم سارے اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جس وقت بندے کو قبر میں دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ 3 مٹھی مٹی کی ڈالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے کیا ہے؟ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں وہاں؟ کیا وجہ ہے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹ کر آئے ہو، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ بھی یہاں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سنو، تو جو جانور کے پیٹ میں جاتا ہے وہ کسی شکل میں کیوں نہ ہو، آتا وہ بھی زمین پر ہے، چاہے وہ جانور کے پیٹ سے گزر کے آئے، چاہے اس کے جس ترتیب کی شکل میں آئے، باہر آئے گا کہاں؟ زمین میں۔ یہ ہے وفیہا نعیدکم، جب زمین میں آئے گا تو اللہ اس کا سارا معاملہ کر لیں گے۔ اس پر ایک سوال سنو، حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ یہی مسئلہ سنا رہے تھے۔ ایک شخص نے پرچی لکھی،
اس نے کہا حضرت زمین میں تو آئے گا تو عذاب ملے گا، لیکن جب تک جانور کے پیٹ میں ہے اگر اسے اندر عذاب آ گیا تو جانور تو تڑپے گا، ہو کہ ہائے وہ میرے اندر جہنمی آ گیا، آگ لگ گئی، میرا پیٹ جل گیا۔ کہا ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی شیر کسی گناہگار کو کھائے تڑپنے لگ جائے، چیتا کھائے تڑپنے لگ جائے، درندہ چرندہ کھائے دڑکنے لگ جائے، شور مچائے، وائے وائے کرے کہ میرے پیٹ میں آگ لگی ہے۔ تو پیٹ سے باہر نکلے گا جس شکل میں، پیشاب پخانے کی شکل میں آئے گا زمین میں جائے گا، جب تک جانور کے پیٹ میں ہے تو عذاب اس وقت تک رکا رہتا ہے۔ جب حضرت نے سوال پڑھا، فرمایا بیٹا سوال کرنا تیرا حق ہے، عقل کے مطابق جواب دینا میرا حق ہے، پھر تیری عقل کو بات لگے تو مان، ورنہ چھوڑ دے، کیڑیا سا تیرے تے ڈنڈا سوٹا چوک کے کھلوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ جانور کے پیٹ میں جو عذاب ہو رہا ہے اس سے جانور کیوں نہیں تڑپتا؟ یہی سوال ہے؟ کہتے جی ہاں۔ انہوں نے کہا سن، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے یہ دوائی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ڈاکٹر نے دی ہے، میرے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ تو کہا کس لیے؟ کہا اسے کھاؤں گا کیڑے مر جائیں گے۔ کہا بیٹا ایک منٹ بات ختم، یہ جو تو دوائی کھائے گا کیڑوں پر پیٹ میں قیامت گزرے گی، مریں گے؟ کہتے جی ہاں۔ تو کہا وہ بھی تڑپیں گے تو بھی تڑپے گا؟ نہیں سمجھے؟ کہا جی نہیں، وہی تڑپیں گے، میں تو نہیں تڑپوں گا۔ کہا کیوں؟ وہ جو تڑپ رہے ہیں تو بھی تڑپ، ان پہ قیامت گزر رہی ہو تو بھی رو، وویلا کر چیخ۔ کہا حضرت اتنی تو عقل ڈاکٹروں میں ہے کہ وہ دوائی کیڑوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، رب کا قرآن ہے، ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں دیتے۔ اگر گناہگار و خطا کار و کافر و مشرک و بے ایمان و دشمن خدا جانور نے کھا لیا، وہ جانور کے پیٹ میں گیا تو جو عذاب ہوگا وہ جانور کے لیے نہیں ہوگا، اس لعنتی کے لیے ہوگا، جانور نہیں تڑپے گا، وہ اس جانور کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے جس کے لیے تو سمجھے ہوئے۔ اور یہ حضرت نے جواب کہاں سے لیا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر سے لیا۔ امام ابن القیم نے کتاب روح میں لکھا ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، ایک بے ایمان ٹپکا، انہوں نے کہا جی مجھے آپ کے نبی پر ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے امیر المومنین بیٹھے ہیں، ذرا ان سے جا کے پوچھ لیں۔ تو وہ آتا تو حضرت عمر کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا ذرا، یعنی میں اپنے لفظوں میں سمجھاؤں کہ نرم سوال کا نرم جواب اور گرم سوال کا گرم جواب، پوچھ کی پوچھنا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جو میں نے ہاتھ میں اٹھایا، اس نے ایک کپڑے میں اپنے دادے کی کھوپڑی اٹھائی ہوئی تھی، جو مر گیا تھا دادا، اس کی قبر مبر سے یا پتہ نہیں مرگٹ کے کہاں سے وہ نکال کے لایا تھا۔ تو کہا میں اپنے دادے کی پردادے کی پرانے کسی کافر مشرک مرے ہوئے کی کھوپڑی لایا ہوں۔ کیوں؟ کہا تمہارا نبی کہتا ہے کافر کو عذاب ہوگا، آگ کا ہوگا، اگر اس کو آگ کا عذاب ہے تو میرے دادے کی کھوپڑی کو ہاتھ لگاؤ، یہ تو ٹھنڈی ہے۔ حضرت اندازہ لگائے ان کا سوال، کہ اس کو ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگاؤ تو واقعی ٹھنڈی تھی۔ تو کہا اگر عذاب ہوتا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اگر اس کو عذاب ہوتا قبر میں تو یہ جل رہی ہوتی، آگ ہوتی اس میں، تو میں بھی کلمہ پڑھ لیتا، مجھے اپنے نبی کی بات سمجھاؤ۔ حضرت عمر نے ٹھنڈی سانس بھری، گویا اس کی عقل پر سوچنے لگے کہ بیچارے کے اتنا دماغ بھی کام نہیں کرتا، کیونکہ جب بندہ اسلام کے مقابلے میں آتا ہے تو بڑی بڑی ذہانت زیرو ہو جاتی ہے۔ ذہانت تب کام کرتی ہے جب آپ اللہ کے دین کے تحفظ کا کام کریں گے۔ جب آپ دین پر اعتراض کریں گے تو آپ کی ذہانت صفر۔ میں نے یہ کئی مرتبہ اپنے مخالفین کے چہرے پر منظر دیکھا، دوران گفتگو عقل معاف ہو جاتی ہے۔ یہ سوال بھی عقل سے پیدل ہے، میں اس کا جواب رکھتا ہوں جو جواب فاروقی ہے، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ حیات النبی کا مسئلہ یا حیات شہداء کا مسئلہ سمجھنا کتنا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جی بس یہی سوال ہے کہ اگر اسے عذاب ہوتا تو کھوپڑی گرم ہوتی، اب ٹھنڈی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہ دو پتھر اٹھا دے بڑے موٹے موٹے سے۔ اس نے بڑے ڈر ڈر کے دونوں پتھر حضرت عمر کو اٹھا کے دیے، پتہ نہیں سیریج وگا نہ دے مینوں، ڈر ڈر کے نا بھی دو پتھر کو حضرت اے لو۔ حضرت نے فرمایا ہاتھ لگا، پتھر ٹھنڈے ہیں یا گرم ہے؟ اس ہاتھ شاتھ لائے، اس نے کہا جی پتھر تو ٹھنڈے نے، گرم تو کوئی نہیں۔ کہا ٹھنڈے ہیں؟ کہا مان گئے؟ کہا اب چکماک کر،
بزرگ سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں جب یہ ماچس کی ڈبیا نہیں ہوتی تھی تو چکماک کیا جاتا تھا. ہاں جزاک اللہ، بڑا سونا لفظ ہے. اے جی اس کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس کی رگڑائی پر کیا پیدا ہوتی؟ آگ اور چنگاریاں پیدا ہوتی. تو اس نے جب چکماک کیا نا، وہ رگڑا تو آگ نکلی. تو میں نے کہا ایک منٹ، پتھر ٹھنڈے تھے، آگ کہاں سے آئی؟ نہیں سمجھا. کہ جی پتھر ٹھنڈے تھے، آگ کہاں سے آئی؟ اور نے کہا جی اوپر سے ٹھنڈے ہیں، اندر آگ ہے. کہا تیرے دادی کی کھوپڑی اوپر سے ٹھنڈی ہے، اندر عذاب ہے. میرے پاک پیغمبر کی بات سچی ہے. تو مسئلہ سمجھانا مشکل نہیں ہوتا، بس شرط یہ ہے کہ دین کے مقابل بندہ نہ آئے. عقل دی مننا بعد چے، حضور دی منن پہلے. بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ آج عقل کو لے کر لوگ ٹھہر گئے ہیں. اوے نری عقل کام نہیں دیتی جب تک عقل کے خالق کی بات نہ مانی جائے. خالی عقل لاؤ نا، خالی عقل. تو مجھے ایک بات بتاؤ، پیشاب اور پخانہ نکلتا بندے کی شرمگاہ سے ہے، اور ہم وضو میں اپنا چہرہ اور بازو دھوتے ہیں، سر اور پاؤں دھوتے ہیں. یہاں سے تو پیشاب نہیں نکلا، بازو سے تو پشی نہیں آئی، پاؤں سے تو پیشاب نہیں نکلا، اس کو وضو میں کیوں دھوؤں؟ اسے دھوؤں جہاں سے پیشاب نکلا ہے. موضع معتاد کو دھوؤں. میں ہاتھ کو کیوں دھو رہا ہوں؟ میں پاؤں کو کیوں دھو رہا ہوں؟ میں چہرے کیوں دھو رہا ہوں؟ بازو کیوں دھو رہا ہوں؟ وجہ ہم کہیں گے یہ تیرا عقل ہے. لیکن پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں پیشاب پخانے کی حاجت ہو اس وقت تم نے وضو اور غسل کے معاملات کی طرف جانا ہے. ہم عقل کو نہیں دیکھیں گے، حضور اور اللہ کی بات کو دیکھیں گے. اس کے کئی جوابات ہیں. میں بتا سکتا ہوں کہ پلیتی ادھر نکلی ہے، دھویا یہاں سے کیوں ہے، میں عقل بتا سکتا ہوں، لیکن میں صرف دماغ سیدھا کر رہا ہوں. اچھا چلو بتا بھی دیتا ہوں. کوئی کہے بھئی یار پتہ نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ایک بات، میں نے ایک بندے سے یہی پوچھا ایک دن. میں نے کہا جب آپ کو پاؤں پہ ٹھڈا لگتا ہے، آپ چل رہے ہیں تیزی سے اور کوئی چیز سے آپ کا پاؤں اٹکا ہے، الجھ گیا ہے، تو آپ گرتے ہیں تو آپ کو چوٹ ماتھے پہ لگتی ہے. کیوں؟ الجھا تو پاؤں ہے، چوٹ ماتھے پہ کیوں لگی ہے؟ تو اس دا جواب دے، میں اس دا دے دینا. اب تیرا کام نہیں ہے تو جواب دے. حجر الجھا تو پاؤں ہے، ماتھا کیوں ٹوٹا ہے، چہرہ کیوں ٹوٹا ہے؟ تو بھائی اگر پاؤں کا اثر چہرے پہ آ سکتا ہے تو پیشاب پخانے کا اثر وضو پر بھی ہو سکتا ہے. یہ جوابات کئی ہیں، لیکن میں صرف عقل کی بات کو سمجھا رہا ہوں کہ نری عقل سے کام نہیں ہوتا جب تک خالق کے عقل کی بات نہ مانی جائے. اور یہی جواب حضرت علی نے دیا. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی حضرت عقل یوں کہتی ہے اور آپ یوں اور آپ یوں اور آپ، لیکن چونکہ چنانچہ گویا، یہ جو اگر مگر کی باتیں ہوتی ہیں. حضرت علی نے کہا ایک منٹ. کہا میں اس نبی کا امتی ہوں جس میرے نبی نے مجھے سردیوں میں موزہ پہنو تو موزے پر مسے کا وضو کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ موزے پر مسا کیسے کریں. آپ اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ وضو کر کے جب آپ موزہ پہن لیں پھر وضو ٹوٹ جائے تو پھر آپ جب دوسری مرتبہ وضو کریں گے تو پاؤں پر مسا کریں گے. یہ اوپر آپ 3 انگلی پھیر دیں گیلی سی، بس وضو ہو گیا. کیوں؟ عقل نہیں مانتی. یہ خلاف عقل ہے، لیکن ماورائے عقل نہیں ہے. حضور پاک سے ثابت ہے عقل کیا. اور جی عقل من دی ہے یا نہیں من دی، اسی رسول دی مننی ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان بالغیب. آخر میں اللہ بتا دے گا، آخرت میں سب کچھ کھول دے گا کہ مسئلہ کیا تھا. دنیا میں ایمان بالغیب ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے سمجھا، اوے عقل کی بات کرنے والا سن ذرا میری بات. انہوں نے کہا جی بتائیں. کہ جی اگر دین اور عقل کا آپس میں مسئلہ ہوتا نا اور ہم دین کو عقل کے مطابق سمجھتے، مولا قرآن پاک ذرا اونچا پکڑیں، توجہ. تو یہ جو پاؤں ہے نا، اونچا پکڑیں، اصل میں پاؤں میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ جو پاؤں ہے اس پاؤں کے اوپر سے مسا ہم کرتے ہیں. عقل کہتی ہے مٹی تو نیچے سے لگتی ہے، نیچے سے مسا کر لو. کہ جی میں نے عقل نہیں مانا، رسول اللہ کا عمل مانا. اس لیے یہ اعتراض آپ ہم پہ نہیں کر سکتے اجی عقل نہیں مندی. اب سنیں ذرا، تو یہاں بھی وہ عذاب اس جانور کے لیے نہیں ہے، اندر پڑے ہوئے کافر کے لیے. تو اللہ پاک طاقتور ہے، اللہ عذاب دے سکتے. اب مجھے بتائیں پانی میں ڈوبنے والا، آگ میں جلنے والا یا جانور کو کھا جانے والے کے عذاب پر آپ کیسے سوال اٹھائیں گے؟ تو ہر مسئلے کا سوال موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اچھا کوئی کہہ دے بھی خود کچھ عمل میں تو جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے وہی حدیث جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اس نے اپنی ہڈیوں کو
पिसवा कर काम पूरा किया था, अल्लाह ने फिर भी खड़ा कर दिया उसको। तो इसलिए अल्लाह के यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। ये बात आखिरत के यहाँ पे। एक बात और भी समझिए, सवाल उठता है कि भाई जब कब्र में है, कब्र में ले गए हैं, तो ये जिंदगी कैसी है? कब्र में कैसी है? हमें महसूस तो नहीं होती, हम अपनी आंखों से देखते तो नहीं है। तो मैं कहता हूं सुनो, आंखों से देखना कोई दलील नहीं है। क्यों? बाज़ औक़ात आंखों से बंदा वो चीजें देखता है जो होती नहीं है। तवज्जो, आप कहेंगे कैसे? मैं सवाल करता हूं। ये जो बंदा रोड पर जा रहा होता है, आप मोटरवे पर देखें, अगले 2 किलोमीटर की जगह पे आपको पानी नजर आएगा, तो पानी होता है? तो सिर्फ आंख के मानने पर आप कहां बैठे हैं? ये जो ऊपर फ्लाइट उड़ रही होती है वो तो हमें चील जितनी नजर आती है, नीचे उतारो उसमें 1,00,000 चील बैठ जाए, तो अब आंख पर कहां रख के बैठे मामला? आंख के मामलात छोड़ें, हमें जो अल्लाह अल्लाह रसूल ने बताया बस उसको माने। मैं इसी बात को समझाने के लिए, तमहीद बताने के लिए अगली गुफ्तगू अब शुरू करने लगा। जो अकीदा हयातुन नबी है ना, इसको समझाने के लिए मेरी तमहीद समझिए। अगर आप मेरी ये छोटी छोटी बातें समझे है ना, एक काबिल है नट तुसी समझ लें तो जोड़ तुसी खुद लेना। ये बुनियादी बातें अगर आप समझ गए हैं ना, तो फिर अगला जुमला समझाना मसला नहीं है। अब आओ जरा तवज्जो रखो। कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 154। मैं अकीदा हयातुन नबी और हयातुल शहीद शुरू कर रहा हूं। कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 154। पहले 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है। इस आयत में रब्बे करीम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। मैं तीनों रखता हूं, तर्जुमा रखता हूं, फिर मतलब समझाता हूं। वला तक़ूलू, मत कहो, किसे? लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। क्या न कहें? अमवातुन, मुर्दा। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो। ये कौन कह रहा है? सवाल उठता है, अल्लाह तो फिर क्या कहे? कत्ल भी हो गया, शहीद भी हो गया, मुर्दा भी नहीं कहना, तो क्या कहना है? फरमाया बल अहया, जिंदा कहो, जिंदा हैं। या कूलू माजूफ है, जिंदा कहना होगा। अब सवाल फिर उठता है, अल्लाह ये जिंदा कैसे है? नाबस भी नहीं चलती शहीद की, दिल भी नहीं धड़कता शहीद का, सांस भी नहीं आती शहीद की, आंख भी नहीं खुलती शहीद की, उठता बैठता भी नहीं है शहीद, गुस्ल देकर हम कब्र में पहुंचा गए हैं, तो कैसा जिंदा है? रब ने तीसरा जुमला फरमाया वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें शऊर और समझ नहीं आएगी, बस तुम मानो। किसी मौलवी दी गल नहीं, ये अखबार जहां नहीं है, ये जंग अखबार का सफा और टाइटल नहीं पढ़ रहा, मैं इमरान सीरीज के लताइफ और स्टोरीज नहीं सुना रहा, ये अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं। 3 बातें तवज्जो रखना, मैं इस 3 का खुलासा देने लगा हूं। पहली बात क्या है कि शहीद को मुर्दा, अगर आप सारे मुझे जवाब दें तो मुझे भी खुशी हो कि मैं कुछ समझा रहा हूं। शहीद को मुर्दा, सारे बताएं, शहीद को मुर्दा न कहो। तो शहीद को क्या कहो? क्या कहो? तीसरी बात कि तुम्हें समझ है, जो मेरा दोस्त आज मुझे कहता है कि शहीद मुर्दा है, उसको ये आयत नजर नहीं आती, ये कुरान नहीं। जो मुझे कहते हैं ये जिंदा नहीं है, अल्लाह कहते हैं बल अहया, हय्युन की जमा अहया, ये जिंदा हैं, उसे नजर नहीं आता। अच्छा सवाल है, अल्लाह कहते हैं मुर्दा न कहो, मेरा भाई तेरी सलाहियतें इस पर लग रही हैं, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। अगला जुमला रब फरमाते हैं जिंदा कहो, तू जिंदा नहीं मानता। तीसरी और आखिरी बात, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें समझ नहीं आएगी, तू मुझे कहते है बुला किसी मौलवी ने मेरे नाल मुनाजरा करे, समझा के विखावे। अजी रब कहता है तुम्हें समझ नहीं आएगी, बस मानो। तुझे
کیا ضرورت ہے مناظرے کے چکر کی؟ تجھے کیا ضرورت ہے چیلنج بازی کی؟ جب اللہ نے کہا زندہ مانو، بس مانو، سمجھ نہیں آئے گی مانو۔ جب ہم یہ جملہ پیش کرتے ہیں نا تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ 3 باتیں ہیں قرآن کی پے در پے، مردہ نہ کہو، زندہ تمہیں سمجھ، جو ان تینوں باتوں کا پے در پے منکر ہے نا وہ کہتا ہے قرآن میرے پاس ہے۔ سوچن دی گل ہے، لو جی چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں، آجی کیلے ہیں، آجی کیلے دا چھلا ہے، ہاں فروٹ ہے، فروٹ کے چھلکے ہیں۔ او خدا کے بندے، اللہ جو 3 باتیں مسلسل فرما رہے ہیں، پے در پے فرما رہے ہیں، تو پے در پے ان کے الٹ چل رہا ہے، اور قرآن تیرے کول ہے تو میرے کول کچھ بھی کوئی نہیں۔ شاباش میرا پتر، شاباش، بہت اچھا انصاف کا کام کیا ہے۔ تو اگر دنیا میں انصاف کا خون نہیں ہوا تو اس آیت کا ترجمہ مجھے لکھ دے۔ میں یوں بعض اوقات پین نکالتا ہوں جیب سے اور کہتا ہوں 1 منٹ، اگلا جملہ بہت آسان، لڑنے کی بات نہیں ہے، کسی دے گریبان نہیں پھڑنا، بڑی آرام سے سمجھنے سمجھانے کی بات ہے۔ یہ ہے سفید کاغذ، یہ ہے پین، یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کا ترجمہ لکھ دو، بل احیاء کا ترجمہ لکھ دو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا ترجمہ لکھ دو۔ بات فائنل ہو جائے گی، ٹھکانے لگے گی، بات سمجھ آئے گی۔ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگلی بات یہ جو ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کو میں تھوڑا سمجھانے لگا ہوں کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہمیں کیوں سمجھ نہیں آئے گی، ایسا کو کملے تے یملے، ایسا سیانے نہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ ہمارا عقل کام نہیں کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی عقل کام کرے پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، جس کو رب نے کہہ دیا نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی۔ اگر تم کہتے ہو ہماری سمجھدانی بہت اونچی ہے تو میں بھی آپ کی سمجھدانی سے 2-3 سوال کرنے لگا۔ پہلا میرا سوال ہے، کندھوں پہ کیا بیٹھے ہیں؟ بولیے، سارے بتائیں، شاید کسی کا اختلاف ہو، کوئی ہے؟ کندھے پہ کیا بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ پکے ہو؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ پکے ہو؟ میرا سوال، اوپر آ گئی ہے قمیض، اس کے اوپر آ گئی ہے واسکٹ، فرشتہ گیا ہے چھپ، اعمال نہیں لکھ سکتا، ہاں نا، ابھی آپ نے کہا کندھوں پر، اوپر قمیض آ گئی ہے، اوپر واسکٹ آ گئی ہے، اب فرشتہ لوک گیا ہے، دسو ہن فرشتہ کینج لکھنا ہے؟ امال نامے چھٹی اتنے لکاراں پا لاؤ تو تسی جو مرضی ہے کرو، فرشتے تو لکھنا ہی کوئی نہیں۔ فرشتے نے تو نہیں لکھنا نا، چادریں اوپر ڈالیں اور جی بسم اللہ، کام چوک کے رکھے بندہ، لکھنا ہی کوئی نہیں، شکایتیں لگنے کو نہیں، اللہ سے کل جا کے چھوٹ جانا جامع مانتے ہیں۔ کیوں؟ مجھے سمجھائیں نا، کندھے پہ فرشتہ بیٹھے، قمیض آنے سے فرشتہ چھپتا کیوں نہیں؟ کندھے پہ فرشتہ بیٹھے، اوپر واسکٹ آنے سے چھپتا کیوں نہیں؟ چلو میں نے دونوں ہاتھ رکھ لیے، اب تو ان کا یہ لکھا ہوا سارا مٹ گیا ہوگا، پینشن سارے ہل گئے ہونے نے، انہوں نے کی لکھنا سی قلم نال تے کی نہیں لکھنا، وہ مس شس ساری ویٹی گئی ہو سی تو کام خراب ہو گیا، اب میں نے ہلا دیا، کندھے پہ ہی ہے نا بھائی، تو کیا جواب دیں گے آپ ایک ہی جواب دیں گے، عقل مانتی ہے نہیں مانتی، سمجھ آتے ہیں نہیں آتے، اللہ نے فرمایا بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں۔ اجی مولوی جو ہی سوال تو کرنا، اسی نہیں مننے تیرے سوال، اللہ فرمائے تھے بیٹھے نے تو بیٹھے رہے ہو، دوسری گل کوئی نہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب آپ کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کے بارے میں عقل کو آڑے نہیں آنے دیتے، جو تمہارے دل کے صرف 1 فٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی کیسے بیٹھے، آج تک نہیں سمجھ آتی، آپ نے یہ مان لیا تو شہید کی حیات اللہ کے کہنے پہ ماننے میں کون سا سانپ ڈستا ہے؟ اتھے کیری موت پوندی ہے، یہ تو دسو، یا تو کوئی مجھے یہ تو میں نے 2-3 سوال کیے، مولانا فیصل صاحب موجود ہے، میں اس پر کئی سوالات کیا کرتا ہوں، میں ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ جب تم نہانے کے لیے اوپر سے شاور کھولتے ہو اور نہاتے ہو، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ گیلے ہوتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں؟ قرآن حدیث سے جواب مجھے دینا، اپنی عقل سے نہ دینا۔ جب تم دریا میں تیراکی کرنے کے لیے چھلانگ لگاتے ہو، سوئمر بن رہے ہو، سوئمنگ چل رہی ہے، اس اپنی سرکی چاہتے ہیں لوڑی مارا ہو وانچہ دریا ہے، یعنی ایک مرتبہ گھوم کے آ جائیں، یہ جو آپ گھوم رہے ہیں دریا میں، تو آپ کے کندھوں پہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یا تے فرشتے سیج گئے نے، پوس گئے پانی نال، دسو کی ہوئے؟ اب جواب عقل میں نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کی وحی اور ہے، عقل اور ہے، عقل کی کوئی مجال ہے کہ اللہ کو سمجھے؟
یار عقل مخلوق ہے یا خالق ہے؟ اور اللہ تو مخلوق خالق کو کیسے سمجھ سکے بابا؟ مخلوق کی مجال کے خالق کا ادراک کرے نہ بابا نہ، یہاں ماننا پڑے گا۔ اچھا پولیس والے کسی کو الٹا لٹکاتے ہیں تفتیش کے لیے، لمحہ پاوے نو الٹا لٹکا دو، تو جب الٹا لٹک جاتے تو فرشتے بھی لٹکے ہوتے، آجی پہنے کھلوتے ہیں تو کاغذ این کھلوتی ہے، مانو گے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو۔ کیوں؟ ہم کہیں گے یہاں عقل نہیں چلتی، اللہ کی وحی چلتی۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو جب آپ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے کو آج تک نہیں سمجھ سکے، ایمان بالغیب رکھا، تو شہید بھی زندہ ہے، کیسے ہے اس پر بھی ایمان بالغیب رکھو، فیصلہ ہو جائے گا۔ نہ کوئی جھیڑا نہ کوئی ڈانڈ، اللہ اللہ تے ادو اد خیر وانڈ، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ادو اد وانڈ، نہ کوئی جھیڑا نہ کوئی ڈانڈ، شور شرابہ اس پہ ہے نہیں، 50-50 میں کام پورا ہے، تو آپ کیا اعتراضات اس پر کر رہے ہیں؟ میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ فساد کی چیز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، اسے بھائی بھائی بن کے سمجھایا جاتا ہے، اس پر دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی، اس پر گالیاں نہیں بنتی میرے بھائی۔ عالم فاضل صاحب قرآن صاحب شریعت گالیاں نہیں دیتا، لڑائی نہیں کرتا، وہ مسئلہ سمجھاتا ہے، اس کو مان لینا چاہیے، قرآن اور حدیث کا مسئلہ۔ اچھا ایک جملہ میں یہاں اور بھی کہتا ہوں، جب یہ آیت اتری اور جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمارے کچھ مخالفین ہمارے دوست بھائی ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، میں کسی کو بد دعائیں دینے نہیں آیا، آپ میرا چہرہ بھی دیکھیں اور گفتگو کا انداز بھی دیکھیں، اور کبھی ہم سے کوئی اس طرح بات کرے تو ذرا ان کے چہرے کو بھی آپ وزٹ فرما لیا کریں۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، کچھ لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، مولانا جب حضور پاک نے اس پر ایک حدیث سنائی تھی وہ آپ کیوں نہیں سناتے؟ حضور کی حدیث سناؤ۔ تو میں دو باتیں کرنے لگا کہ میں حدیث سناتا ہوں، ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، انشاءاللہ بھی پڑھوں گا، لیکن میرا سوال ہے کہ جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو جناب فرماتے ہیں قرآن پہلے ہے، حدیثاں بعد اچنے تے ہون قرآن پہلے کوئی نہیں۔ جب میں پیش کرتا ہوں حدیث کبھی کوئی مسئلے پر تو آپ تو برا ملا جاتے ہیں، ہاں جی قرآن پہلے، پہلا نمبر قرآن دے، قرآن پڑھ۔ تو جب میں نے اب قرآن پڑھ لیا تو آپ کو مان لینا چاہیے، پھر حدیث کی جو بات ہوگی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ چلو آپ مجھے کہتے ہیں حدیث پڑھ تو میں پڑھ دیتا ہوں، میرا سوال پھر بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر لہا کنادیل معلقۃ بعرش الرحمن تسرع من الجنۃ حیث تشاء قال حیث شاءت۔ حدیث پاک یہ ہے کہ شہید کی روح اللہ سبز پرندے کے پوٹ میں ڈال دیتا ہے، توجہ توجہ، اور وہ پوٹ اوپر ہوتی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ وہاں اللہ کے عرش کے نیچے گھومتے پھرتے ہیں، مزے کر رہے ہیں، چس چاہتی ہوئی شہید دی روح نے اتنے واہ واہ ہے۔ اب بتا اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو حدیث میرے ایمان کا حصہ ہے، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ جو آپ کہتے ہیں حدیث بھی پڑھو، میں پڑھ لئیے 10 کی سوال ہے، تو کہتے ہیں سنو اب آپ کو میں سمجھاؤ، روح وہاں ہے؟ جی ہاں روح وہاں ہے۔ جسم یہاں ہے؟ میں نے کہا جسم، تو جب روح جسم سے باہر ہے تو مجھ سے زندہ کیسے ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں زندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ، یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ زمر آیت نمبر 42، اللہ فرماتے ہیں کہ سونے والے کی بھی روح نکل جاتی ہے آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، مرنے والے کی بھی نکلتی ہے اور نیند والے کی بھی روح نکل جاتی ہے، اللہ کا قرآن۔ تو کہتا ہے شہید کیسے زندہ ہے؟ روح اوپر ہے جسم نیچے ہے، روح اور جسم جدا ہے، تو زندہ کیسے ہے؟ میں پوچھتا ہوں تیرے ابا جان محترم، تیری امی جان محترمہ جب سوتی ہیں تو روح ان کا بھی نکل جاتا ہے، میری ابا اور میرے اماں بھی سوتے ہیں تو روح ان کا بھی نکل جاتا ہے، تو کیوں میرے ماں باپ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا؟ میری اماں عدت میں بیٹھ جائے نا جب ابا کے اوپر نیند آ جائے، کیوں؟ ابا کی تو روح نکل گئی، ابا جان کی تو روح نکل گئی ہے نیند کے، تو پھر امی عدت میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو میرا کم من بھرا، جس وقت ابا جی نیندر کریں تو امی نو اما پردہ کرتے عدت بہ جا،
اجی کیوں تو قرآن چ لکھا پیا روح نکل جاندی ہے، تو مانے گا؟ اجی نہیں، کیوں؟ روح تو نکل گئی ہے، جو جواب ادھر وہی جواب ادھر، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، روح تو نکل گئی ہے لیکن روح اور جسم کا تعلق ہے، جس وجہ سے سونے والا زندہ ہے، نکاح قائم اور دائم ہے۔ میں نے کہا بھائی شہید کی روح بھی اوپر، جسم یہاں، ان کا آپس میں تعلق ہے، وہ جنت کی نعمت کھاتی ہے، جسم مزے کرتا ہے۔ تو پوچھے گا تعلق کا لفظ وہاں کہاں، میں پوچھوں گا تعلق کا لفظ یہاں کہاں؟ اجی جو جواب تیرا اوہی میرا، 10 روپے تیرے دے ہوتے اگر قائد اعظم تے فوٹو ہے تو میرے 10 روپے تے علامہ اقبال دا نہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں خود جواب پر بندہ مطمئن ہوتا ہے نا، باہر جا کر تیرے کم ٹھیک کوئی نہیں، جرا تیرے کام میں وہ برابر ہے۔ یہ وہی حال ہے، ایک ساس صاحبہ کے پاس ایک پڑوسن عورت آئی اور کہا او ماشاءاللہ پتر پرنایا تو، شادی کرائیے بیٹے دی، بیٹے کی شادی ہو، اے اللہ تجھے مبارک۔ اب اس نے مبارک قبول نہیں کر، ادھر ادھر منہ ایسے چھوٹا موٹا کیا، تو پڑوسن بڑی حیران ہوئی، پتہ نہیں بھی نوح تو خوش کوئی نہیں۔ میں نے کہا جی بہو سے آپ خوش نہیں ہیں یا بیٹے سے کیا مسئلہ ہے؟ میں تو مبارک دینے آئی ہوں، کوئی مہینے 2 بعد آئی تھی بیچاری۔ میں نے کہا کوئی حال نہیں ہے، میرے بیٹے کا رن مرید ہو گیا، جو کما کے آتا ہے آ کر بیوی دی تلی تے رکھ دیتا ہے، اللہ بیوی کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ عجیب حال ہے، ماں کو پوچھتے ہی نہیں۔ کچھ ٹائم گزرا، چائے وائے پی لی، تھوڑے ٹائم کے بعد اسی عورت سے ایک سوال اور کیا، کہو جو بیٹی کی آپ نے شادی کی تھی اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوش ہے میری بیٹی، اس دا خامد بڑا اچھا نکلا ہے، ماشاءاللہ ساری کمائی اپنی بچی اپنی بیوی دے ہاتھ تے آ کے دینا۔ اس ساس صاحبہ کو خدا حج پہ لے جائے، اللہ اسے دے ہدایت، اگر یہ اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی سمجھتی تو اوہی ٹھیک تھے، اوہی ٹھیک، وہ رن مرید تھے، ایک ہی ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے، میرا مخالف اس مسئلے پر مانتا ہے کہ ابا جی سوئیں گے، اماں جی کی عدت شروع نہیں ہوگی، اگرچہ روح نکلی ہے نیند میں لیکن تعلق کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو بھائی یہی تعلق شہید میں ہے جسے قرآن کہتا ہے زندہ ہے، اسے کیوں نہیں مانتا؟ اسے بھی ماننا چاہیے۔ اس کو ہمارے مولوی کو زبان میں کہتے ہیں باؤ کا تجر و بائی لا تجر، اس کا ترجمہ بھی تیرے 10 روپے چل دینے تو میرے نہیں چل دے۔ اب آپ کو بات جار کا کیا مطلب میں سمجھاتا پھروں۔ تو میرے دوستو توجہ، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اسے کیا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے، اور آپ کو سمجھ بس مانو، بس ختم ہو گئی بات۔ اب زیادہ چکروں میں نہ پڑو۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، مولوی صاحب آپ نے تو حیات الشہید بتائی ہے، ذرا حیات النبی بھی بتا دیں۔ یہ میں پوری گل سنا دا پیا، یہ میرے روز کی فیلڈ ہے، مجھے پتہ ہے۔ میں ابھی مولانا عبدالسلام صاحب کو حال دے رہا تھا کہ کسی زمانے میں اللہ نے مجھے بھی بس گمراہی سے پھر کچھ عرصہ میں رہا، پھر اللہ نے بچا لیا، میں بھی اس چکروں میں مبتلا ہوا، پھر وہاں سے نکل کے آیا نا تو میں اندر کے ہر گر کو جانتا ہوں کہ جو اعتراض والے جو ہمارے بھائی ہیں نا وہ کون کون سے گر چلاتے ہیں، تو وہ سارا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ گر سکھاتی تو حج جان کیسے بچاتی، ٹھیک ہے نا؟ یا تاجر کی ٹوپی آپ نے سنی ہوئی ہو تو پھر پڑھا ہوا ہے کچی پکی کی کلاسز میں تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ میں بھی اندر سے آیا تو میں ان کے گر جانتا ہوں۔ توجہ رکھنا ذرا، میں اگلا جملہ جو سمجھانا، بھئی یہ تو شہید کی حیات ہے، نبی کی حیات بتاؤ۔ 2 باتیں کریں جی۔ پہلی بات ہے بھائی یہ پین لو اور ادھر لکھ دو کہ شہید کو ہم قبر میں زندہ مانتے ہیں، پہلے اے لکھ لے پھر نبی دا مسئلہ مکا لینا ہے۔ تو پہلے شہید کا تو لکھ لے، تو میرا بھائی تو شہید کو بھی تو زندہ نہیں کرتا نا، اور میرے سامنے جب میں آیت پڑھ دوں اور بات فائنل ہو جائے تو پھر کہا اے شہید دے بھئی، اگر شہید دا مسئلہ ہے تو چلو ادھا مسئلہ مکا لینے ہیں، تو لکھ دے بے شہید زندہ بے، اس آیت تو ثابت ہے، ادھا کام پورا ہویا، ادھا ہو رہا سی مکا لینا، آدھا اور پھر طے کر لیں گے۔ نہیں وہ نہیں، آؤ میں پھر نبی کا بھی بتاتا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ شہید کیوں زندہ ہے؟ تو قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ، اللہ جزاک اللہ، اللہ کی راہ میں اس کو کیا آئی ہے؟ موت آئی ہے۔ زبردست، لمن یقتل فی سبیل، ان دا وے آف گاڈ، اللہ کے راستے میں یہ شہید ہوا ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ
قوم کی حیات ہے. تو لمن یقتل فی سبیل اللہ، شہید اس لیے زندہ ہے کہ اس کی موت کس میں آئی ہے؟ اللہ کے راستے. آؤ ذرا اگلا قرآن کا صفحہ اٹھا لیتے ہیں. سورۃ اعراف میں رب فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نبی کی کتنی چیزیں اللہ کے لیے، شہید کی تو ایک ہی چیز ہے کہ موت اللہ کے راستے میں آئی ہے، زندہ ہو گیا. اور نبی کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، ادھر بھی کوئی شمار کر لیتے، کوئی گن لیتے ہیں. تو رب فرماتے ہیں پیارے پیغمبر اعلان کر دو قل ان صلاتی، کہہ دے میری پوری زندگی کی نمازیں، ونسکی، پوری زندگی کی قربانیاں، ومحیایا، پوری دنیاوی زندگی، ومماتی، اور دنیا سے رخصت ہونا، یہ چاروں کام للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے. تو میرا پہلا سوال ہے، جس کی ایک چیز اللہ کے لیے وہ شہید زندہ ہے، جس کی پوری زندگی نبی کی خدا کے لیے، یہ اس سے بڑھ کے زندہ. یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، مولانا جلدانوی رحمہ اللہ کا استدلال ہے. اور میرے دوستو ایک جملہ اور بھی سننا. اگلی بات، اگر یوں بھی آپ کو سمجھانا نہ آئے تو بڑا سوکھا کھاتا، 2 اور 2 4 کی طرح آسان. انہیں کہو شہید زندہ ہے، کیوں؟ یہ نبی ہے یا نبی کے اوپر ایمان رکھ کے مؤمن ہے؟ مؤمن ہے. اور نبی کون ہے؟ اس کا ایمان ہے. نہیں سمجھے؟ اے کاش میں آپ کو وہاں پہنچاؤں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. شہید کیا ہے؟ مؤمن ہے. مؤمن کا کیا معنی ہے؟ ایمان رکھنے والا. اور نبی خود کیا ہے؟ ایمان ہے. تو جو مؤمن ہے، جس کے واسطے سے اسے ایمان ملا ہے، یہ مومن تو زندہ ہے. جو خود ایمان ہے وہ اس سے بڑھ کے رتبے والا ہے. تیسری دلیل اس سے اور بھی لے لیں. وہ تیسرا ترتیب ہے سمجھانے کا، تیسرا نمبر وہ کیا ہے؟ بڑے آسانی سے سمجھائیں. توجہ میری طرف رکھنا، میں سمجھانے لگا کہ ہمارے نبی پاک بھی تو شہید ہے. نہیں سمجھے؟ ہیں یا نہیں ہے؟ میں دلیل لاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ. اللہ میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں تیرے راستے میں، پھر دوبارہ دنیا میں آؤں، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر آؤں، پھر شہید ہو جاؤں. یہ حضور نے دعا مانگی ہے. تو دعا قبول ہے یا نعوذ باللہ مردود ہے؟ پیغمبر کی دعا قبول ہے. دلیل کہاں قبول ہے؟ آؤ صحیح مسلم کھولتے، وہ صحیح کتاب جس کو پڑھ کے مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے. یہ وہی صحیح مسلم اور صحیح بخاری. حضرت امام مسلم نے حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت لائی ہے، کتاب الجہاد میں موجود ہے، باب الشہادت کے تحت ہے. حضور پاک نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ، جس شخص نے اپنے دل کی گہرائی سے اللہ سے سوال کیا سچائی میں کہ مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یہ مر گیا بستر پر، شہادت نہ مل سکی میدان جنگ میں، حضور نے فرمایا اس کا کیا ہوگا؟ نال اللہ مراتب الشہداء و امات علی فراشہ، اللہ اسے شہادت کا تمغہ قیامت پہ پہنائیں گے اگرچہ بستر پر فوت ہوا ہے. اتنے سچے دل سے مانگا. تو مجھے بتائے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے دعا مانگتے تھے یا اوپر اوپر سے مانگتے تھے؟ اللہ اکبر. تو سوچنا بھی اس چیز کا کفر ہے. میرے پاک پیغمبر دل سے دعا مانگتے، رسالت مآب علیہ السلام اللہ سے جو مانگتے دل سے مانگتے. تو حضور نے شہادت مانگی، رب نے دی ہے. شہادت کے رتبے پہ حضور دنیا سے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ آیت جیسے شہید کی قبر کی زندگی بتا رہی ہے، ویسے نبی کی قبر کی زندگی بتا رہی ہے. 3 طریقوں سے میں نے اس کے استدلال سمجھایا. سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلا طریقہ کیا تھا؟ شہید کیوں زندہ ہے؟ کہ اس کی موت اللہ کے راستے میں ہے. تو نبی کی 4 چیزیں، صلاتی ونسکی محیایا ومماتی، اس سے بڑھ کے زندہ. دوسرا، شہید مؤمن ہے اور نبی ایمان ہے. اور تیسرا کہ ہمارے پاک پیغمبر بھی شہداء میں شامل ہے. تو یہ تو آیت میں آ گیا. اچھا ایک بات میں مزید کہتا ہوں، ہمارے پاک پیغمبر کو شہادت کی ترتیب کیسے ملی؟ یہ بھی صحیح بخاری میں لکھا ہے.
جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سن 7 ہجری میں خیبر گیا تھا اور مجھے ایک وہاں کی خاتون، ایک عورت زینب بنت حارث جو سلام ابن مشکم اس وقت کے یہودی کی بیوی تھی، اس نے مجھے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اور جب میں نے کھانا کھایا تو حلق میں بوٹی بول اٹھی کہ یا رسول اللہ مت کھائیے، میں زہر آلودہ ہوں. میں نے باہر نکال دی. سن 7 ہجری، سن 8 ہجری، سن 9 ہجری، سن 10 ہجری، سن 11 ہجری. 11 ہجری کا ربیع الاول چل رہا، اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں. تو کہا عائشہ اللہ نے بچا لیا تھا، لیکن اب ما ازال اجد علم الطعام الذي اكلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهری من ذلك السم. کہا عائشہ آج وہی زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں اور اب مجھے شہادت عطا فرما رہا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، مسند میں روایت موجود ہے، فرمایا ان احلف 9 احب الی من ان احلف واحدا. کہ لوگوں 9 بار قسم اٹھاؤں تو اس سے پہلے تم میری ایک ہی قسم پہ بات مان لو. اتخذ اللہ نبیا واتخذہ شہیدا. میرے پاک پیغمبر کو رب نے جیسے نبوت سے سرفراز کیا ویسے شہادت سے سرفراز کیا. تو اور کتنے دلائل چاہیے آپ کو رسول اللہ کی شہادت کی؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے. اب سوال اٹھے گا، ایک سوال جو ان کے پاس قرآن حدیث کی بات نہیں، سوال ہے. اور جب ایک سوال دوستو جی پوچھو، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے قبر میں زندہ ہے؟ قبر کا لفظ تو نہیں ہے. قبر کہاں لکھا ہوا ہے؟ ناراض نہ ہونا، شہید اگر قبر میں زندہ نہیں ہے تو تیری دکان میں زندہ ہے. اجی شہید کتنے؟ نہیں، تیری دکان، تیرے گھر کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے. اے خدا کے بندے، یہ سوال ہے. آؤ میں تمہیں اس آیت سے جواب دکھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو شہید زندہ ہے وہ کون ہے؟ فرمائے لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا. میرا سوال ہے، شہید روح ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے؟ گولی روح پہ لگتی ہے یا جسم پہ؟ تلوار روح پہ لگتی ہے یا جسم پہ؟ زہر روح کو ملتی ہے یا جسم کو؟ تو جب جسم کو زہر ملی، جسم کو تلوار لگی، جسم کو نیزہ لگا، جسم کو گولی لگی، شہادت بھی جسم کو، تو زندہ بھی جسم ہے. روح تو اوپر زندہ ہے، جسم قبر میں زندہ ہے. دونوں کے تعلق سے نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ. تو مجھے کہتے ہیں قبر کا لفظ کہاں ہے؟ ایتے اوہی سوال ہے، کوئی کہے چائے میں دودھ ہے تو نکال کر دکھاؤ. چائے میں دودھ ہے کاٹ کے بھی کھاؤ. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ورنہ ان جیسوں کو میں کیسے اڑاتا ہوں. پھر میرے پاس ایک ترتیب ہے، اجی تو کاٹ کے بھی کھاؤ. تو کی مطلب ہے؟ عقل مند مانتا ہے کہ چائے میں دودھ ہے. تو یہاں مؤمن مانتا ہے کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ میں شہید کے جسم کی بات ہے، اور جسم قبر میں ہوتا ہے، تیرے گھر میں نہیں ہوتا، تیری دکان میں نہیں ہوتا، تیری بیٹھک میں نہیں ہوتا. میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ مسئلہ سمجھا بتا سنا رہی ہے. اور یہی آیت ایک اور لفظ موجود ہے، وَلَا تَقُولُوا، مت کہو. کیا مانا مت کہو کا؟ کیا مانا؟ ہماری اردو میں ایک لفظ چلتا ہے کہ بد زبانی نہ کرو. تو یہ وَلَا تَقُولُوا کہہ کے نبی اور شہید کی حیات پہ بد زبانی سے منع. وَلَا تَحْسَبَنَّ کہہ کے بد گمانی سے منع. تو رب نے وَلَا تَحْسَبَنَّ میں شہید اور نبی کی حیات پہ بدگمانی سے منع کیا ہے، اور وَلَا تَقُولُوا کہہ کے نبی اور شہید کی حیات پر بد زبانی سے منع کیا. اللہ ہمیں بدگمانی سے بھی بچائے، بد زبانی سے بھی بچائے. میرے دوستوں، میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں. جب یہ آیت ہمیں نبی اور شہید کی حیات بتاتی ہے تو اب مان لینا چاہیے یا عقلی اعتراض کرنے چاہیے؟ بتائیے. میں ابھی حدیث کی تفصیل پہ نہیں گیا کہ حدیث کون سی ہے جس میں حیات النبی کی بات ہے. میں جان بوجھ کے آیت پہ رکا ہوں، ورنہ میں کئی احادیث پڑھ سکتا ہوں. میرے جانے کے بعد میرے کوئی ساتھی کو پکڑ کر صبح کہا جی مولوی
ساریاں ضعیف روایتاں پڑھے نے. ہون تے نہیں آکھنا نا بھی ہون ضعیف آیتاں تے نہیں ہوندے, آیت تو صحیح ہے نا, ورنہ کوئی کہ آیت ضعیف ہے تو صبح اپنے نکاح دی خیر منا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بابا میں قرآن کی آیت پیش کروں. آیت بھی ابھی پہلی ہماری چل رہی ہے. آپ حیات النبی کورس آپ عبدالسلام سے لینا چاہے تو واٹس ایپ پہ آپ کو دے دے گا. یہ بھائی عبدالسلام کے پاس ہے حیات النبی کورس, آپ وہ میرا لکھا ہوا لیجئے. 10 قرآن کی آیات کی اردو تفسیر کے ساتھ ہم نے حیات النبی ثابت کیا. 10 پیغمبر کی صحیح احادیث کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیت تمام انبیاء کی حیات ثابت کی, اور پیغمبر کے صحابہ کرام کے درجن سے زائد حوالے, اور اس مسئلے پر اٹھنے والے 100 سوالات کے جوابات ہم نے اکٹھے قلم بند کر دیے. 100 سوالات کے جوابات پورا اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورا 100. حجی کسی گل بھی نہیں کرنی, پورے کا پورا ہم نے اس پر چٹھا کٹھا سامنے رکھ دیا. آپ ان سے لیجئے اور میری گزارش مانیے کہ اس کو پڑھ لیجئے. آپ پڑھیے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے گا اگلے صفحے پہ اس کا جواب نہ ہو آپ پھر کہنا. میں تو اندر سے ہو کر آیا ہوں نا, میں تو انہوں دسا میں بائی پاس تو نہیں آیا, میں انڈر پاس تو آیا. میں تو ویک کیا ہے نا بھی کیڑے کیڑے سوالات لے. اس میں 1-2 سوال آپ کو سناؤ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا حیات النبی کی, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. مول جب سوال ہے اجی دسو نبی پاک زندہ؟ جی ہاں زندہ. زندہ نبی کو صحابہ نے نعوذ باللہ قبر میں درگور کیا دیا, قبر میں درگور کر دیا. میں نے کہا ایک منٹ ذرا سینے کو جھل کے گل کر سن. یہ لفظ کہنا کہ زندہ نبی کو درگور کیا تھا یہ گستاخی ہے. یوں نہ کہہ, ہاں یوں کہہ, میں تمہیں ادب سکھاتا ہوں. ہم رائمنڈ والے ہیں, ہم دعاؤں والے ہیں, ہم تبلیغ والے ہیں, میں تمہیں آداب سکھاتا ہوں. اس کی ترتیب کیا ہے کہ نبی پاک کا روزہ کیا ہے؟ جنت کا. بولیے اللہ پاک نے اگر آپ کو زبان کی طاقت دی اور آپ کا عقیدہ ہے تو بولیے نبی کی قبر اور روزہ کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے. زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا ہے. تو ہم سے اعتراض پہ سوال کرتے. ایک شخص نے مجھ سے سوال اسی کتاب پہ لکھا ہوا ہے. مولانا ایک سوال جی پوچھے نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال. کہتے پھنس گئے. میں نے کہا کیا مطلب؟ آجی پھنس گئے تو. میں نے کہا کسی بچے کو جا کے کہنا میرا عقیدہ اور نظریہ اللہ کا قرآن سامنے ہے. اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ آج تک نہیں جنا جو علماء حق کو دلیل کی دنیا میں پھنسا کے دکھا. تو پھونکے مارے گا, کسی اور کے سامنے مارنا. بتا وہ کون سا سانپ ہے جو علماء حق علماء دیوبند سے قابو نہیں ہوتا. نکالو اپنی پٹاریوں کو. کون سا سوال ہے جو پھنس گئے؟ کہتے آپ نے کہا حضور کی عمر 63 سال ہے. میں نے کہا جی ہاں میں اب بھی کہتا ہوں. کہتے پھنس گئے. میں نے کہا پھنساؤ. کہتے تم تو کہتے ہو 1400 سال سے قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو کہتے پھر ایسے کہو نا حضور کی عمر 1463 سال ہے. یوں کہو 1463 سال ہے. میں نے کہا بچو ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اب سنبھل کے بیٹھنا, اب میری باری ہے. تیری عمر کتنی ہے؟ تیری کتنی ہے؟ 40 سال. میں نے کہا ثبوت. 1982 میں پیدا ہوا, 2022 ہے, 40 سال. میں نے کہا جھوٹ. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, جیب سے آئی ڈی کارڈ نکالا اور سامنے رکھا, دیکھو 1982 میں پیدا ہوا, 2022 ہے. 92 10 سال, 2002 20 سال, اور 12 اس کے بعد 30 سال, اور 22 40 سال. میں نے کہا نہیں 40.5 سال. اب مولوی صاحب 6 مہینے تو کتوں کٹ لائے نے. میں نے کہا میں 10 میں کتوں کٹ لائے نے. تیری عمر 40.5 سال ہے. پوری بات کر, جھوٹ نہ بول. چڑھائی کر دی. نہیں یار آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تو بھی پھنس گیا. ہوں میں جی میں پھنسایا نا تو ماں پوتر نہیں جائے جڑا ساڑھے پھنسائے ہوئے نو کوئی چھڑا کے لے جاوے. ہمارا ڈسا ہوا پھر پانی نہیں مانگتا دلیل کی دنیا میں, یہ یاد رکھنا. میں اندر سے ساری ترتیبیں دیکھ کر آیا ہوں. کہتے جی دسو تو صحیح. میں کہ میں دسن لگا. صحیح بخاری جلد اول کتاب بدل خلق, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی, اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ چوتھے ماہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ کیا ڈال دیتے ہیں؟ بولیے ثم ينفخ فیہ الروح. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو چوتھے ماہ بچہ پیٹ میں مردہ ہو جاتا ہے. بولیے ہاں کیا ہوتا ہے؟
زندہ. میں نے کہا گنو, چوتھا مہینہ, پانچواں مہینہ, چھٹا مہینہ, ساتواں مہینہ, آٹھواں مہینہ اور چھٹا نواں مہینہ. 6 ماں کے پیٹ میں زندہ, 40 سال دنیا میں زندہ. تیری عمر 40.5 سال ہے. کیوں کہا 40 ہے؟ اب اس نے تھوڑی سی ٹیک لگائی اور ٹھنڈے سانس لے کر مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک بات کہوں. میں نے کہا 2 کہہ دے. اجی کیڑے بیلنس لگتا یہ 3 گلاں کر لے. دنیا والی زندگی ماں کے پیٹ والی زندگی سے شامل نہیں ہوتی, الگ الگ ہوتی ہے. میں نے کہا یتیم مسکین منہ بنانے والے, قبر کی زندگی الگ ہوتی ہے, دنیا کی الگ ہے. حضور کی عمر 63 سال ہے. اور سمجھ آئیے پتہ نہیں یہ کیسے سوالات ہوتے ہیں جو سوال کرتے وقت تو یوں ہو اور جواب کے وقت نہیں بندہ کھلو ہوئے. نہ بابا, ہنس کر سوال کرے اور ہنس کے جواب دے, اس پر تو کوئی پرابلم نہیں. ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا مولانا میں ایک سوال کروں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے کریں. حیات النبی پر کروں گا. میں نے کہا جی کر لیں. آپ عقیدہ حیات النبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے مانتا ہوں. اس عقیدہ کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ؟ قبر میں اس کی پوچھ ہوگی. خواہ مخواہ سے امت کو لڑایا ہوا ہے. یہ ایک نیا ورژن ہے آج کل جو اپنا کام سیدھے کی ہوئے اور ہمارے سامنے تبلیغی سماعت کے بن جاتے ہیں. امت کو لڑانا نہیں چاہیے. کیا ضرورت ہے اس عقیدے کو بیان کرنے؟ میں نے کہا میں تیری صوفیت اتارتا ہوں. مجھے ایک بات بتا, تو کیوں یہ عقیدہ بیان نہیں کرنے دیتا؟ کہتے اس کی قبر میں سوال ہوگا. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہتے 6. شادی کر لی؟ کہتے ہاں 10 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں شادی کی ہے؟ قبر میں شادی کا سوال ہوگا؟ اجی کوئی نہیں ہوتے تھے 3 سوال نے تو چھاڑ دے بیوی نو, سوانی اپنے گھر تے تو اپنے گھر. ہاں خاموش. یہ بکرا ہاتھ میں کیوں رکھا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ بکرا عید آ رہی ہے, میں قربانی کروں گا. میں قربانی کا سوال قبر جو ہونا ہے. اجی نہیں تو میں کہ بکرا مینو دے دے. بھائی بات تو پوری کرے نا. میں بھی تھوڑا سا ایسے یتیم مسکین کی طرح تیرے لیے منہ بنا لیتا. جی کیڑی لوڑ ہے تو ہی دس دے کیڑی لوڑ ہے. اچھا ایک اور بات پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ کاروبار کر رہے ہیں, بڑا اچھا آپ کا مارکیٹ میں تجارت ہے. جی جی. میں دکان کو تالے لگا دے, کوئی تجارت کا سوال ہے قبر میں؟ دکان سارے مولویوں دے دے, چھڑ دو. اب تو بچوں کو کچھ سمجھ آیا. میں نے کہا ایک اور بات ہے, پانی لو پی لو. میں نہیں پیتا. کیوں؟ اس میں زہر ہے. نہیں مجھے روزہ ہے. میں نے کہا روزے کا سوال قبر میں ہے؟ 3 ہی سوال ہے, پانی پی لے, چھوڑ دے روزے کو, کی ضرورت ہے؟ تیرے ابو کا کیا نام ہے؟ حاجی اللہ نواز. حاجی کیوں ہے؟ حج پہ گیا. تمہیں حج کا سوال قبر میں ہوگا؟ حجی نہیں, چھڑ دے حج تے جانا. اب تو اس کا دماغ درست ہو گیا نا. ہاں اللہ کے بندے, شادی نہیں کروں, نکاح شریعت میں ہے. قربانی نہیں کروں, شریعت میں بکرے ذبح کرنے کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح تجارت نہیں کروں, حلال روزی کمانے کا مسئلہ ہے. حج نہ کریں, حج کا قرآن حدیث میں ذکر ہے. میں نے کہا عقیدہ حیات النبی کیوں نہ بیان کریں, اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے. اس وقت تجھے قبر کے سوال یاد آ گئے تھے. تھوڑا گزارا. وہ ایزی کھاتے والا آج کل ایپ آیا ہوا ہے, وہ دیکھے آپ نے؟ وہ جو اس میں جھوٹ بولتے ہیں نا پہلے والا, 400 کہتے نہیں 430 ہے. تو یہی حال ان کا اور ہمارا ہوتا ہے. یہ کبھی سوال کریں نا, وہ ایزی کھاتے کی طرح ہم جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں نا ڈاؤن لوڈ کرو ایزی کھاتا, نہ ہو کسی کا کاروبار میں گھاٹا, جان چھوڑ جاتی. تو پتہ نہیں کیا بات ہے یار. اچھا میں اگلی بات کرتا ہوں. عقائد کا سوال قبر میں ہوگا. آپ کہیں گے دلیل, میں دلیل لاتا ہوں. کتنے سوال ہیں قبر میں؟ بولیے. یار آپ جواب نہیں دیتے, آپ تھک. ہاں ٹھیک ہے, گھنٹے سے تو اوپر کم ہو گیا. ہاں تو پھر لگ گیا رہو, تسی جواب نہیں دینا. ہاں وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب نے کہا جو کھڑے ہو جاؤ شابش, جو 1,000 روپے چندہ دے گا مسجد کو. تو نعرہ لگا قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر خون ہمارا. تو اس نے کہا سمجھ آ گئی, یہ لہو دین دینے 1000 روپیہ نہیں دین دے. اجی لگے رہو, تسی جواب نہیں دینا مینوں. ہاں تو بھائیو آپ مجھے جواب دینا. میں کیا پوچھ رہا تھا؟ کتنے سوال ہیں قبر میں؟ پہلا سوال من ربک, آپ کا اللہ کون ہے؟ پوری توحید سے لے کر صفات تک تمام سوالات ہیں.
من नबीयुक, आपके नबी कौन है? तो रिसालत आप की खत्म नबूवत के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दे फिर सिर्फ नबी पूछा, सब कुछ पूछा जाएगा। तीसरा सवाल, मा दीनुक, आपका दीन क्या है? दीन में अकायद भी है, खत्म नबूवत भी है, हयात नबी भी है, सारा दीन पूछा जाएगा। पुत्र आज तू हज करके कब्र में सवाल होगा, जेब में रखो अपनी अकलियात की बातें। अच्छा मैं एक और बात करूं, आज मुझे कहता है इस अकीदे को बयान न करो। आज जब 1957 था, इख्तिलाफ हुआ था खैरुल मदारिस मुल्तान में, तो सबसे पहले इस अकीदे का इनकार तो तेरे मौलवियों ने किया था। उनसे पूछना क्यों किया था, कब्र में सवाल होगा। इस पाकिस्तान में इख्तिलाफ की राह हमने नहीं डाली, आपने डाली है मेरे भाई, अपने गिरबान में झांकी है। 1957 में खैरुल मदारिस मुल्तान के अंदर आपके मौलवियों ने इनकार किया था और अल मुहन्नद जैसी अजीम किताब को उठाकर फेंक दिया था, असी नहीं मंदे। तो एक फिरका बन गया ना मानने वाला जो हयातुन नबी का इनकार कर रहा है आज। तो मुझे बता, उनको तुमने क्यों नहीं समझाया कि इनकार न करो, उम्मत में इख्तिलाफ आएगा। आज मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी जवाब दे रहा है तो मेरे लिए सारी तरतीबें आ गई हैं। अमीर अजीमत शहीद रहमतुल्लाह फरमाते थे, सभी ही मुझसे कहते हैं रख नीची निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यूं आया होकर। भाई सारे मुझे कहेंगे, अच्छा उन्होंने जो इनकार किया था, जो जमातें बनी है, फिर इसी की बात इस पे नहीं। अच्छा एक और मसला आजकल चल पड़ा है, जब हम ये बात बताते हैं ना, कहते हो हाँ अल्लाह लानत करे उसके ऊपर जो हयात का इनकार करे, ऐसी तो हयात मंद है, हम तो हयात मानते हैं, अल्लाह लानत करे जो हयात का मुनकर है। अच्छा इनसे पूछो ना इस बात के बाद कि वो हयात का मतलब क्या है, हुजूर कब्र में जिंदा? नहीं नहीं, उत्ते बरज़ख थे, उत्थे जिंदा ने, ये तूने हयात मानी है? जी सुभान अल्लाह। ये वही हाल है, एक बंदा मेरे पास आया, मौला मेरे घर में जिन ने कोई वजीफा बताया। मैंने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, आती है? आती है। मैंने कहा सुना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। मैंने कहा खुदा तेनू हज ते ले जावे, दिमाग नु हाथ मार, ये आयतुल कुर्सी कुल हुवल्लाह से शुरू होती है। अब यहां भी यही मसला है, हयात मानते हो अजी केड़ी, हुजूर कब्र में जिंदा है, कब्र के करीब। हालांकि अहले हक का यही अकीदा है कि इधर से हम दरूद पढ़े कौन ले जाते हैं हुजूर तक, बोलिए बोलिए, और हुजूर की कब्र पे अल्लाह ये सआदत दे दे आप और हम सबको। तो फिर कौन सुनते हैं? हुजूर खुद। जिसका अकीदा है वो हाथ खड़ा कर, जिसका अकीदा और नजरिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये पूरे मुसलमानों का अकीदा, हनफी शाफी मालकी अम्बली, पूरी दुनिया के मुसलमान यही मानते हैं। असी जम्मे ते आई सुनते आते हैं, इत्थू पढ़ो तो फरिश्ते ले जाते हैं, उत्थू पढ़ो तो सही खुद सुन देने। अल्लाह आप सबको मदीना ले जाए और अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। हम मदीना क्यों जाते हैं आपको पता है? अगर तुम में कोई कहे कि हम हज के लिए जाते हैं मदीना, तो जी नहीं। उम्रे के लिए जाते हैं मदीना, जी नहीं। जज़ाकल्लाह। ये मदीना तो हज के अरकान में भी नहीं है, मनासिक में कोई मनसक नहीं है। पूरा हज मक्का और मक्का के मुज़ाफात में, पूरा उमरा मक्के में, तो मदीने क्यों जाते? मुझे बताएं, तवाफ कहां है? मक्का में। इस्तेलाम कहां है? बोलते जाएं कहां है? मकाम इब्राहिम कहां है? सफा मरवा कहां है? रमिए जिमार के लिए शैतानों की कंकरियां कहां है? मिना कहां है? अरफा कहां है? मुज़दलिफा कहां है? तो मदीने क्यों जाते हैं भाई? एक वजह है, एक आका इनामदार की खिदमत में हाजिरी के लिए जाते। अगली बात करूं, अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा है तो कहूं, बताओ मदीना में और मक्का में नमाजों के सवाब का फर्क है या नहीं है? बोलिए। 1 लाख मक्का में, 50,000। बज़ाहिर तो लगता है कि नमाजों के सवाब का घाटा आ गया, बज़ाहिर तो ये लगता है कि सवाब में कमी है, लेकिन सुन, 50,000 तो बहुत बड़ा है। एक नमाज का एक सवाब भी मिलता, मैं काबा की नमाज पूरी करने के बाद हुजूर की हाजिरी पे उस एक नमाज के लिए भी जरूर जाता। भाई आका की हाजिरी मिल रही है, आका की हाजिरी। भाई काबे में 1 लाख है, ठीक है, हमने हज पूरा कर लिया, अब 1 लाख की बात नहीं है, अब मैंने अपने पाक पैगंबर का दीदार करना है, मैंने रिसालत आपके रोज़े अक़दस पर हाजिरी देनी है।
1,00,000 کیا 10,00,000 نمازوں کا بھی ثواب قربان ہے آقا انعامدار کی حاضری پر۔ ایک ہی وجہ ہے بھائی مدینہ جانے کی۔ مولانا عبدالسلام صاحب اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، میں مدینہ طیبہ جا رہا تھا تو آپ کو ایک واقعہ عرض کروں۔ میرے ساتھ بھائی حبیب الرحمان اور باقی علماء حضرات تھے۔ میں نے کہا یار مدینہ طیبہ جانے لگے ہیں تو میں وضو تازہ بنا کے آؤں تاکہ پورے راستے میں درود پاک بندہ پڑھتا جائے۔ یار روایت ہے بندہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ امام الانبیاء کے گھر اقدس پہ جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ بندہ نہ جائے، یقین مانے یہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ مدینہ طیبہ حضور کے روزے پہ جائیں آپ سوچیں گے کہ میں اس جگہ ٹھہرا ہوں جس شخصیت کے لیے کل کائنات بنائی گئی ہے۔ اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے بندے کو کہ یار ہم کہاں، ہمارے اعمال کہاں، اللہ نے اس جگہ پہنچا دیا۔ اللہ ہر مسلمان کو لے کر جائے، اللہ آپ سب کو لے کر جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ہماری اولادوں کو بھی لے کر جائے۔ میں وضو بنا کر آنے لگا ہوں کہ مجھے بھائی حبیب کی کال آئی کہ مفتی صاحب ذرا جلدی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بس والا کہہ رہا ہے، کوئی گاڑی والا کہہ رہا ہے جلدی کریں، حالانکہ میں اپنی پرسنل گاڑی پہ جاتا ہوں، بسوں میں جانے میں وہاں پہ وہ سارے انہوں لے کے جانے پتہ نہیں کتنا ٹائم لانا ہے۔ اپنی ترتیب پہ بندہ جائے، جہاں چاہے رکے، جہاں چاہے جائے۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب ایک بندہ آیا ہوا ہے، کوئی الٹی سیدھی تبلیغی ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، الٹی سیدھی، حالانکہ تبلیغ تو سیدھی ہوتی ہے، انہوں کوئی ہاتھ بھی کھانا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی مسئلہ خراب ہے۔ اتفاق سے سر میرا گنجا تھا، پگڑی میرے سر پہ تھی نہیں، ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں گیا اور واقعی وہ ہمارا کوئی مریض آیا ہوا تھا، سمجھ گئے نا؟ اجی ڈاکٹر ہے، ہاتھ پھڑ دے نا بھی ڈاکٹر دا ایک پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ میرے بھی اس طرح پیشنٹ ہے بہت سے ہیں، وہ کوئی ہمارا مریض تھا۔ شکر اللہ کا کہ مجھے چہرے سے نہیں جانتا تھا، اور ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے حبیب کو یوں اشارہ کیا، اٹھنا کوئی نہیں، ساڑھے مولوی صاحب آ گئے، گل نہیں کرنی۔ میں نے کہا مجھے آنے دیں۔ میں آ کے بیٹھ کے میں 2 منٹ سنا، میں نے کہا ماشاءاللہ مجھے بھی تھوڑا مسئلہ سمجھا دے۔ اچھا پتہ کی سمجھانا پیا سی؟ مدینے جان دا طریقہ، انا للہ، ایمان پہ رندہ پھیر رہا ہے، سنا رہا ہے بھائیو مدینے جا رہے ہو؟ سب نے کہا جی اللہ دے فضل نال اسی جا رہے ہیں، اللہ دے رسول دی خدمت وچ حاضری۔ نیت کی تھی ہے؟ تو سب نے کہا بھی آقا کی خدمت میں حاضری کی نیت کی ہے، اور کیا نیت کی ہے؟ تو کہنے لگا نہ قبروں کی کوئی نیت ہوتی ہے، وہ تو مٹی ہے۔ نیت، انہوں نے کہا پھر کس کی نیت کریں؟ کہا مسجد نبوی کی نیت کرو۔ تو ہمارے جو بندے تھے تو سادھے، ان میں 1-2 بندہ مولوی تھا، باقی مولوی نہیں تھے۔ کہنے لگا جی عقل نہیں لگتی انہاں دی گل، حضور دی نیت نہ کریے تو مسجد دی نیت کریے، یہ کی مطلب ہے؟ وہ ہضم نہیں ہوندی نا بندے نو اس طرح دی گل۔ میں نے کہا جی کھلو یہ ساڈا بندہ آ جاوے تو پھر انہوں سمجھا لے۔ تو میں نے اسے کہا جی بھائی آپ کسی نیت کریں؟ میں نے کہا حضور کے پاک کی نیت کی ہے، ہمیں تو علماء نے یہی بتایا۔ نہیں مسجد نبوی کی نیت کرو۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں مسجد نبوی کی نیت کر لیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی وجہ تو بتا دیں۔ کہتے تھرو پراپر چینل سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی بڑا اچھا سمجھتا ہوں، میں اپنے BA ٹاپ کی تھا الحمدللہ، مینوں مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے تھرو پراپر چینل؟ کہتے ایک آفس سے دوسرے آفس جانا، تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد، تو مسجد بیت اللہ سے مسجد رسول اللہ کی نیت کر لو، بس قبر کی نیت نہ کرو، وہ تو مٹی ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات تو بہت ہے، ہاں اچھی ہے نا، ہاں مان گئے، تھوڑا بندہ مان گیا۔ اب منوانے کے لیے بھی تھوڑا کچھ لینے کے کچھ دینے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی گل تو تھوڑی ٹھیک ہے، اچھا میرے بندے میرے بوتھ ہی ویکھن کام کی ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں بھائی کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن 1-2 میں کچھ پوچھ لوں؟ ہاں پوچھو۔ میں نے کہا جی پہلا سوال یہ ہے آپ کے پاس ٹائم تو ہے؟ کہتے ہیں ہاں ٹائم ہے، آپ پوچھ لیں۔ میں نے کہا میرا ایک سوال ہے کہ اس مسجد میں ثواب کتنا ملے گا نماز کا؟ وہ لوگ کہتے ہیں 1000، جو منکر حیات ہیں، ہم تو 50,000 کہتے ہیں، تو وہ اپنا مجھے کہتے ہیں 1000 ثواب۔ میں نے کہا 1000 کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار اسی خود تینوں ہاتھ لایا، پھر 1 لاکھ چھڑیے تو 1000 لائیے جا کے۔ میں نے کہا ہم کوئی پاگل ہیں، کوئی سٹوپٹ ہیں، کوئی بے وقوف ہیں، ہماری اوپر کی منزل خالی ہے کہ ہم 1 لاکھ نماز کا ثواب چھوڑ رہے ہیں اور 1000 والا ثواب لے رہے ہیں؟ کیوں 99,000 ہمارا ثواب کم ہو جائے؟ مجھے کہتے ہیں نا وہاں حضور رہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی تو نیت ہی نہیں کرنی، تو نے تو یہی سکھایا، حضور دی تو ہن گل نہ کرنا، جب تو نیت ہی نہیں کرنی تو پھر نیت تے کرنی ہے مسجد تے جان دی، مسجد نبی کی نیت کرنی ہے نا۔
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نیت نہیں ہے. اب حضور درمیان میں کہاں سے تو بات کر رہا ہے؟ مجھے مسجد کا تھرو پراپر چینل سمجھا جو پوچھا ہے مجھ سے. میں نے کہا ادھر 1000 ہے، ادھر 99,000 زیادہ ہے، تو میں ادھر کیوں جاؤں؟ اب اس کو سمجھ آئی کہ میرا پاؤں الجھا ہے، پاؤں یار کا زلف دراز میں، اجی کم خراب ہے. تو اس نے پینترا بدلا. بچہ مسئلہ کوئی اور ہے. میں کہا جی وہ کیڑا ہے، وہ دسو، گل کھول کے سانو سمجھاؤ کیڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے وہاں 10 سال گزارے ہیں اس مسجد میں. میں نے کہا اچھا 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 شکر ہے، تم نے مجھے تسلی دے دی. ایک سوال پوچھوں؟ کہتے جی. میں نے کہا حضور کی کل عمر کتنی ہے؟ کہتے 63 سال. میں نے کہا 10 تو وہاں لگے ہیں، 53 کہاں لگے ہیں؟ کہتے بیت اللہ میں. تو میں نے کہا پھر میں پاگل ہوں 53 سال والی جگہ چھوڑ کے 10 سال میں جاؤں؟ اور تو پھر پھنس گیا بندہ. اتنے تو 10 سال رہے نا مدینہ طیبہ تو ٹھیک ہے، ادھر اللہ کے رسول 53 رہے ہیں. 53 سال کی زندگی مکہ مکرمہ کی ہے، آخری 10 سال دنیاوی زندگی کے جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے. تو میں نے کہا میں کیوں 53 سال والی مسجد چھوڑ دوں جہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور 10 سال والی میں جاؤں جہاں تیرے مطابق 1000 کا ہے؟ کیوں؟ تو کہتا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا پھر سن میرا عقیدہ اور نظریہ جو مجھے میرے اکابر نے سکھایا ہے. عزت و احترام پیغمبر کی ذات اقدس کا بتایا کہ کیا مسجد نبوی کی نیت کرو گے، نیت اس شخصیت کی زیارت کی کرو جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو رتبہ ملا ہے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو دنیا سلام کرتی ہے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں جبرائیل امین کئی بار آتا تھا. میں اس شخصیت کی نیت کروں گا. اور ہاں اس شخصیت کی عقیدت پر 1 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی ثواب ہوتا تو زیارت پہ میں قربان کر دیتا. میں نے حضور کی نیت کر لی ہے. جی تو کی دس رہے میں اللہ جانتا ہے. ہم مسجد حرام میں بیٹھے تھے، اس بندے کا ظل وجہ مسودہ، چہرہ تو ایسے بند ہوا. ساتھیوں کہتے ہیں مجھے تھوڑا کام ہے، پھر میں آپ حضرات سے ملوں گا. میں کہ جی پھر تو نہیں ملنا. جی پھر ملوں گا. میرا مسجد حرام کا ماحول تھا، ہم نے کیا لڑنا تھا اس سے. تو اس طرح کے معاملات چلتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ حضور کا ادب عطا فرمائے. تو بھائیو یہ بات ماننی چاہیے. تو جو عقیدہ قرآن و سنت کا ہے تو مان لیں. اچھا کچھ لوگ اور سمجھاتے ہیں، ہمارے اوپر الزام ہے جو لوگ کہتے ہیں حضور پاک کا جسم مٹی میں قبر میں مٹی ہو گیا وہ کافر ہے. میں نے کہا بھائی میں ایک بات پوچھوں، ہم نے کب کہا کہ جسم مٹی تم کہتے ہو؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جسم زندہ ہے یا نعوذ باللہ مردہ ہے؟ اس جسم میں زندگی ہے یا نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کا جسم اقدس جنت کی نعمت سے متلذذ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں جنت کی نعمت سے متلذذ ہے، اور تو کہتا ہے جنت میں نعمت سے متلذذ نہیں ہے. کیونکہ تم مانے حضور کا روزہ جنت ہے تو جنت میں زندہ ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے. تو پوری بات مان. یہ الزامات والی آدھی بات نہ لا. لفظوں کو بدل کے معنی کے چکر میں ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے حیات کا لفظ نہ بولا کریں، اردو کا لفظ بولیں، زندہ ہے یا نہیں ہے. ورنہ حیات کے چکروں میں ادھر ادھر ڈال کے تو مولوی اسی اختلاف ہے چلو چھوڑو اور کسی اور پاس ٹور جانی ہے. گل یوں نہیں ہے بھائی. زندہ ہے یا نہیں، ہاں یا نہ میں ایک شک پر ہاتھ رکھ. اگر ہے زندہ تو پھر زندہ آدمی تو قریب سے سلام سنتا ہے، زندہ بندہ تو قریب سے سنتا ہے. اگر اسے کوئی عیب نہ ہو تو میرے پاک پیغمبر خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے بری ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام میں کون سا اشکال ہے بھائی؟ اور سنیں جو حضرات گئے ہیں نا مدینہ طیبہ، ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں، وہ خوش قسمت جو مسجد نبوی گئے ہیں. جزاکم اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں غلط کہوں تو آپ ٹوکنا. مسجد نبوی کے ایک دروازہ ہے یا کئی دروازے ہیں؟ ان میں سے ایک دروازے کا نام باب السلام ہے یا ہر دروازے کا نام؟ آپ نے دیکھا ہے باب السلام، آپ گزرے ہیں وہاں سے، تو وہ ایک دروازے کا نام باب السلام کیوں ہے؟ اگر ہم سلام پڑھیں تو اللہ تو ہر جگہ سے حضور کو پہنچا دیں گے. اللہ تو قادر ہے. ہم جس جگہ سے پڑھیں، باب جبرائیل سے پڑھ دیں، ہم باب النساء سے پڑھ لیں، باب البقیع سے پڑھ لیں، باب بلال سے پڑھ لیں، جہاں سے پڑھ لے چاہیں پڑھ لیں، تو اللہ تو پہنچا دیں گے. یہ ایک دروازے کا نام باب السلام کیوں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو حضور پاک کے قریب میں سنانے والے لوگ ہیں نا، جو حضور کو سلام سنانا چاہتے ہیں، پہنچانے والے تو جہاں سے پڑھیں، سنانے والے یہاں سے گزر کے آقا کے پاس جائیں گے.
تو ایک ہی دروازہ ہے باب السلام میرے بھائی. اس کا معنی سعودیہ والوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حضور قبر سے سنتے ہیں, تبھی قبر والے دروازے کا نام باب السلام ہے, ہر دروازے کا نہیں ہے. جو تو مجھے پٹی پڑھائے ہوئے ہے کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے, میں جانتا ہوں, اس لیے مسجد نبوی والوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, بیت اللہ والوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, اور مسجد نبوی اور بیت اللہ کے امام کے عقیدے کو حق مانتا ہوں کہ وہ حیات النبی اور سماع النبی کے قائل ہیں. تو کوئی اور پٹی دکھل ہوتے ہیں, اللہ ثواب تو ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے, تو ایک کا نام باب السلام لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور میرے دوستو, رسالت مآب علیہ السلام کے اس عقیدے پر میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں. ہمیں چاہیے ہم اس کو میدان جنگ نہ بنائیں, ہمیں چاہیے ہم اسے لڑائی کا میدان نہ بنائیں. جو حق ہے اسے مان کے بھائی بھائی بن جائیں. مجھے بتائیں, فساد چاہیے یا امن چاہیے؟ بولیے. لڑائی چاہیے یا راضی نامہ چاہیے؟ تو پھر قرآن و سنت کے مطابق پیغمبر کی قبر کی حیات بھی مان لیں, قبر کے قریب سما بھی مان لیں. میں تمہیں مجبور نہیں کرتا تو ہر مردے کا سننا مان, میں نہیں مجبور کرتا. میں ہر مردے کے سما کی بات بھی نہیں کرتا, اور نہ میں ہر مردے کی بات کو عنوان بناتا ہوں. میں عام مردے کی بات نہیں کرتا, میں رسالت مآب کی بات کرتا ہوں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے سلام کی بات کرتا ہوں. میرے بھائی, حضور تیرے بھی نبی ہیں, حضور میرے بھی نبی ہیں. آقا کا کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے, آقا کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے. اللہ قیامت میں حضور کی سفارش تجھے بھی دے, اللہ قیامت میں حضور کی سفارش ہمیں بھی دے. آؤ اس عقیدے اور نظریے پر بھائی بھائی بن جاؤ. کیا خواہ سے الگ روش لے کر ٹھہرے ہو؟ میں تو آج بھی دعوت اخوت دیتا ہوں, دعوت بھائی چارہ دیتا ہوں, دعوت پیار و محبت دیتا ہوں. میں لڑائی کی بات نہیں کرتا. ہمیں جوڑ کی طرف آنا چاہیے, توڑ کی طرف نہیں جانا چاہیے. میری کسی مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میرے ان تمام مخالفین کے ساتھ کوئی اس دے بننا ننگت اس دا سدھ ہے, میرا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. میری ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے, نظریات کا ہے. مجھے بتائیں, جو آقا نامدار نے بتایا, اللہ کے نے ہمیں بتایا, صحابہ کرام نے یہی نظریہ رکھا. 1400 سال کی امت ایک عقیدے پہ تھی. 1957 میں چند بندوں کے اختلاف کے پیچھے چل کے تم عقیدہ حیات النبی کا انکار کر دو, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قبر میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ قیامت میں حوض کوثر پر حضور کا سامنا کیسے کرو؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں خدا کی قسم دل کی گہرائی سے کہتا ہوں, اگر میری اس جھولی اٹھانے کو کوئی بات کوئی ساتھی مان لینا تو میں جھولی اٹھا کر اسے کہتا ہوں, اللہ کے لیے پیغمبر کی قبر کی حیات کا عقیدہ مان لے, اس پر لڑائی نہ کر. تمہیں نہیں سمجھ آتا تو اکابر پر اعتماد کر لو. تو میرے دوستو, اس طرح کا کیا اختلافات؟ ہم بھائی ہیں, ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے, ایک خدا کو ماننے والے ہیں. تو اس پر کیا خواہ سے اعتراضات بندہ پیش کرے, جھوٹ بولے؟ اللہ معاف کرے, بعض لوگ ایسے جھوٹے ہوتے ہیں, اوپر سے قسم اٹھا لیتے, مینوں قسم ہے میرا یہ عقیدہ کوئی نہیں. یاریاں انہاں دے نال, جلسے انہاں دے, دوستیاں انہاں دے. تے قسم کتھے گئی؟ قسم کہاں گئی؟ اعتبار کہاں گیا؟ معاہدہ کہاں گیا؟ تو میں اسی لیے کہتا رہتا ہوں کہ کسی بندے کو اعتراض ہو تو یا تو قسم اٹھائے, یا نہیں اٹھا کر جھوٹ بولے گا تو پھر میں کل طلاق کی قسم اٹھواؤں گا تم سے. اجی طلاق دی قسم چوک. ہاں, زنانی والے مسئلے تو لوگ جھوٹ نہیں بولتا, ورنہ تو ایسے میں قرآن اٹھانے پہ تیار ہوں. قرآن اٹھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی دی طلاق ہے نا تو چوک ہوتے مولوی صاحب ہوتے نہیں جانی. پھر بندے کو سچ بولنا چاہیے, جھوٹ تو نہیں بولنا. تو آپ میری گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ ہمیں بھائی بھائی بن کر مان لینا چاہیے یا اختلاف کرنا چاہیے؟ تو اس پر مان لینا چاہیے, اختلاف نہیں کرنے چاہیے. ہر سوال کا جواب, 4 جواب موجود ہے. میں نے صرف 2 سے 3 سوال آپ کے سامنے رکھے, آپ ان سے واٹس ایپ پہ لے لیجئے, گروپ میں آپ کو دے دیں گے, آپ اس کا پرنٹ نکلوائیں اور اپنے گھر میں رکھیں. آپ نے ہر صفحے پہ مجھے دعا دینی ہے. میں نے کہا میں اندر سے ہو کر آیا ہوں, بائی پاس والا نہیں ہوں. تو اسی لیے بات بندہ وہ کرے جو بات عقل کو بھی لگے اور شریعت کے بھی مطابق.